بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جابر بن عبداللہ الانصاری ان فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذک باللہ یا بتاہ من الضعف فقال یا فاطمة ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته بہ وصرت انظر الیہ وَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَالُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ فَمَا كَانَتْ إِلَّا سَاعَةً وَإِذَا بِوَلَدِي الْحَسَنِ قَدْ أَقْبَلَ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّهُ فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا قُرَّةَ عَيْنِي وَالثَّمَرَةَ فُؤَادِي فَقَالَ لِي يَا أُمَّهُ انی اشم عندک رائحة طیبة کانہا رائحة جدی رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتاذن لندخل معکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب غوزی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی والثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحة طیبة کانہا رائحة جدی رسول اللہ فقلت نعم ان جدك واخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله اتاذن لندخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع امتي قد اذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت علیک السلام یا ابا الحسن و امیر المؤمنین فقال یا فاطمة انی اشم عندک رائحة طیبة کانہا رائحة اخی وابن امی رسول اللہ فقلت نعم ها هو ما ولدک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتاذنون ان اكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا اخي ويا وسي وخليفتي والصاحب لواي قد اذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم اتيته نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بتاه يا رسول الله اتاذن لنكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزغتي قد اذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ برسول الله بطرف الكساء وما بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء الاخل بيتي وخاصتي وغامتي لمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن احبهم
إنه مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذبنهم الرجسا وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور بآخر يدري ولا فلكا يثري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل مخلو بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبريل يا رب تدلني هبط إلى الأرض لكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور بآخر يدري ولا فلكا يثري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي النبي يا رسول الله اخبر لي ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالته نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعة ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالته نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعة ومحبين وفيه مهموم الله وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام اسیران ملت جعفریہ کی رہائی کے لیے ایک دفعہ آواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی اللہ جس کی عین حرم حق میں ولادت ہو جائے جس کی عین حرم حق میں ولادت
ہو جائے، کیوں نہ وہ قبلہ ارباب ارادت ہو جائے، کیوں نہ وہ قبلہ ارباب ارادت ہو جائے، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، جس کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہو جائے، جس کی عین حرم قبلہ آقا نوروز نجفی کی بلندی درجات کے لیے، شہید استاد کی بلندی درجات کے لیے آواز بلند صلوات پڑھ دیے۔ میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا، میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا، اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا، اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا، جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین، شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا، جو مارا گیا اس کو
لائے حسین شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا میدان میں سورہ فاتحہ قبلہ مولانا حسن ظفر نقوی صاحب خطابت کے لیے اور مسیب بھائی سلام کے لیے تشریف فرمائے نہایت اختصار کے ساتھ مرسی کے 4 بند نظر سماعت کروں گا. آپ سے التماس ہے ایک دفعہ اور سورہ فاتحہ تلاوت فرمانے کی. آپ حاضرین مجلس کے تمام مرحومین، بانیان مجلس کے تمام مرحومین، کل شہداء ملت جعفریہ، بالخصوص مرحوم شیخ نوروز علی نجفی ابن رستم علی کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت فرما دیں. مومنوں بے کسو بے یار غیر مظلوم حسین، مومنوں بے کسو بے یار غیر مظلوم حسین، سخت آفت میں گرفتار غیر مظلوم حسین، دل شکستہ جگر افگار غیر مظلوم حسین، کیا سراسیمہ لاچار غیر مظلوم حسین، تیر کاری غیر لگے زخموں پر شمشیروں کے، نیزوں کے زخموں میں پیوست غیر پلتے رو کے، یوں تو یا ایک سے ایک ظلم ہوا شغیر پاسبا، 3 صدموں میں مگر ضبط کا یارا نہ رہا، ایک جواں اس کا بھتیجا تھا، حسن کا بیٹا، شب کو وہ دولغا بنا، صبح کو شہیدوں میں ملا، اس کے مرنے کی خبر بیووں نے جب پائے تھے، ماں دلہن کو لیے سر ننگے نکل آئی تھی، دوسرا غم ہے یہ ایک بار تھا اس کا صفدر، جب سے وہ مر گیا سیدھے
نگی ہوتی ہے کمر اب بھی روتا ہے اسے غائے برادر کہہ کر بے کفن لاش وہ اس کی ہے پڑی دریا پر اب بھی وہ لاش عجب درد سے تڑاتے بچی گائے چچا کے کہ جو چلائی تھی تیسرا حادثہ میں کیا کہوں پٹتا ہے جگر اس کا ایک بیٹا تھا 18 برس کا بچیوں سے ابھی مارا گیا وہ رشت قمر حیف ہے دفن ہوئے رات کو جس کے مادر حیف ہے دفن ہوئے رات کو جس کے مادر غم اکبر میں اسے کیا کہوں کیونکہ دیکھا چشم افلاک نے زینب کو کھلے سے دیکھا غم اکبر میں اسے کیا کہوں کیونکہ دیکھا چشم افلاک نے زینب کو کھلے سے دیکھا مومنوں بے قصو کرام اگر آپ لوگ اس سائڈ پہ تشریف لے آئیں تو ممبر کے سامنے ہو جائیں گے. ادھر آ جائیں, آگے آگے آ جائیں, آئیے آگے آگے آ جائیں, اس سائڈ پہ آ جائیں. باواز بلند نعرے صلوات. بلندی درجات اور سورہ فاتح گزار شیخ نوروز علی نجفی صاحب سن آف رستم علی کے لیے آپ تمام حضرات پڑھ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. 4 مصرے آقائے نوروز علی نجفی صاحب کے لیے پیش کر رہا ہوں, ان کو ہدیہ کر رہا ہوں. اس کے بعد ایک کلام سے چند اشعار علامہ حسن صاحب کا ایک کلام ہے, میں اسے پیش کروں گا. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. کربلا تیرے پرستار نہیں مر سکتے, کربلا تیرے پرستار نہیں مر سکتے,
اور موت سے شہ کے عزادار نہیں مر سکتے، موت سے شہ کے عزادار نہیں مر سکتے، آج بھی روضہ حر سے یہ صدا آتی ہے، جسم مر جاتے ہیں کردار نہیں مر سکتے، جسم مر جاتے ہیں کردار نہیں مر سکتے، کربلا تیرے صلوات پڑھیں میرے کی محبت کہ یہاں پہ مانگ یہاں سب خدا سے ملتا ہے، یہاں پہ مانگ یہاں سب خدا سے ملتا ہے، یہاں پہ مانگ یہاں سب خدا سے ملتا ہے، عزا کا فرش ہے عرش اولا سے ملتا ہے، عزا کا فرش ہے عرش اولا سے ملتا ہے، یہاں پہ ریاضتوں کا صلہ مل گیا پیمبر کو، علی سا بھائی نبی کی دعا سے ملتا ہے، علی سا بھائی جو نور ساتھ رہا عرش پر محمد کے، وہ نور کعبے میں پھر مصطفیٰ سے ملتا ہے، وہ نور کعبے میں پھر مصطفیٰ سے ملتا ہے، اور علی سے بغض رکھے اور خدا کی بات کرے، علی سے بغض رکھے اور خدا کی بات کرے، وفا کا درس کہاں بے وفا سے ملتا ہے، وفا کا درس کہاں بے وفا سے ملتا ہے، اور کوئی سوال ہو ہم لاجواب ہوتے نہیں، ہمارا سلسلہ مشکل کشا سے ملتا ہے، ہمارا سلسلہ مشکل کشا سے ملتا ہے، اور سخنوری میں مقابل نہیں کوئی اپنا،
ہمیں خیال سخن مرتضیٰ سے ملتا ہے، ہمیں خیال سخن مرتضیٰ سے ملتا ہے، بس ایک بار ذرا پی کے دیکھ جام ولا، خبر نہیں تجھے کیا کیا خدا سے ملتا ہے، خبر نہیں۔ اور بہت خوبصورت مقطع سے پہلے آخری شعر کہ حسین تم پاپ فدا ہو کہ حر نے سمجھایا، ارے بقا کا راستہ کرب و بلا سے ملتا ہے، بقا کا راستہ کرب و بلا سے ملتا ہے۔ مقطع کی عبادت کہ شفا عطا ہو یہاں اور لحد میں کام آئے، ظفر یہ فخر بھی خاک شفا سے ملتا ہے، ظفر یہ فخر بھی خاک شفا سے ملتا ہے، یہاں پہ مانگ یہاں سب خدا سے ملتا ہے، عزا کا فرش ہے عرش اولا سے ملتا ہے، یہاں پہ مانگ صلوات پر محمد۔ اب میں درخواست کروں گا جناب قبلہ کعبہ مولانا حسن ظفر نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں بآواز بلند نعرے صلوات۔ نعرے حیدری، بآواز بلند نعرے صلوات۔ جی پانی رکھ دیجیے گا۔ یہ مجلس ہی ایسی ہے کہ بار بار مجھے پانی پینا پڑے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے کیسے نورانی چہرے بیٹھے ہیں صاحب، ماشاءاللہ۔ برادر مسیب کو میں داد نہیں دے پا رہا تھا، دل بہت چاہ رہا تھا کہ داد دوں، داد اس لیے نہیں دے پا رہا تھا کہ میرا کلام وہ پڑھ رہے تھے، اب میں ان کو کیا داد دیتا خود ہاتھ اٹھا کے۔ ماشاءاللہ تقریباً 10 سال پہلے یہاں آیا تھا جب بھی یہی مسئلہ تھا۔ آج ہو رہا ہے ورنہ تو نہیں، وہ مجھے دیکھ کے ہو رہا ہے کہ کیوں آ گئی۔ نہیں محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم علیہ سوال۔ یہیں بیٹھ جاؤ بھائی ایک آدمی۔ آ گیا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. صلوات دیجیے محمد آل محمد. آپ سے درخواست کروں گا استاد معظم و مکرم و محترم حجت الاسلام والمسلمین شیخ نوروز علی نجفی ابن رستم علی کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات دیجیے. میرا خیال ہے کہ زندگی کی اپنی مشکل ترین مجلس پڑھ رہا ہوں. جب پڑھنے کی کوشش کروں گا پڑھ پاتا ہوں یا نہیں پڑھ پاتا، لیکن کیونکہ حکم ہوا مجھے، میں چاہتا تھا کہ کوئی بہت بڑا عالم یہاں پر بیٹھ کے اس نابغہ روزگار ہستی کا ذکر کرتا، ہم سنتے، لیکن بہرحال ان کے ورثہ کی خواہش کی حکم تھا مجھے. جیسے میں ظاہر کہ اپنے استاد کے حکم کی ہمیشہ تعمیل کرتا رہا. دیکھیے میں نے اس لیے بھی عرض کیا کہ میرے سامنے جتنے بھی چہرے میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں علماء اکرام، یہ سب ظاہر محترم ہے اور مجھ سے زیادہ پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. ان کے سامنے مجھے بولنے میں بہت ہچکچاہٹ بھی ہے، مشکل بھی ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، مشکلات ہیں مجھے درپیش مجلس پڑھنے میں، لیکن بہرحال کوشش کروں گا. دیکھیے ہر شاگرد کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اس کا استاد اسے سب سے زیادہ چاہتا ہے، سب سے زیادہ اس پر نظر کرم ہے. لیکن میں ایسے گواہ رکھتا ہوں اس دنیا میں، یہاں بھی، قم میں بھی، نجف میں بھی، کراچی میں بھی ایسے گواہ رکھتا ہوں جو خود مجھے بتاتے تھے کہ شیخ صاحب کو آپ سے خاص محبت اور لگاؤ تھا. اور شاید اس مجلس میں بھی ایسے ہستیاں موجود ہوں جو میری بات کی گواہی دیں گے. اور یہی بات میرے لیے ہمیشہ میں اپنے آپ کو قابل فخر سمجھتا تھا. ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد قبلہ. اب دیکھیں نا میری مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. قبلہ اجازت سرکار، معذرت سرکار، جسارت ہو رہی ہے آپ سب کے سامنے، جسارت ہو رہی ہے، لیکن بس درس کی کوشش کرو. قبلہ آپ کو بھی میں نے ابھی دیکھا، مولانا آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں، بہت جسارت ہو رہی ہے آپ سب کے سامنے. ایک بار صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ شاید یہ وجہ رہی ہو. میں نے عرض کر دیا کہ اس مجلس میں بھی ایسے افراد موجود ہیں جو میری بات کی گواہی دیں گے کہ شیخ صاحب جو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ گمان ہے کہ مجھے بہت زیادہ چاہتے تھے، میں بہت زیادہ قریب تھا، اور اسی لیے مجھے کچھ ذمہ داریاں بھی، جیسے باہر سے مہمان آتے تھے نا، رہبر کے نمائندے، امام کے، اس زمانے تو امام کے نمائندے آ رہے ہیں، آیت اللہ العظمیٰ ابو القاسم الخوئی کے نمائندے چلے آ رہے ہیں، اور دیگر مراجع صاحب کے دفتر رہبر سے، دفتر امام سے لوگ آتے ہیں، وہیں آ کے ٹھہرتے تھے. ظاہر ہوتا تھا جعفریہ مرکز ہوتا تھا، وہاں ٹھہرتے تھے آ کے، تو اس ناچیز کو بھی خدمت کرنے کا موقع ملتا تھا. تو میں ان لوگوں کا حال یہ دیکھتا تھا، معذرت کے ساتھ، کہیں اور جگہ، میں روحانیت کی بات نہیں کر رہا، کسی اور ادارے میں کہیں جاتے تھے تو میں وہاں دیکھتا تھا کہ سب ایک ذرا سا دبے دبے رہتے تھے، روب میں رہتے تھے کہ بھئی یہ فلاں جگہ سے آئے ہیں، یہ فلاں جگہ سے، مثلا یہ نجف سے آئے ہیں، یہ قم سے آئے ہیں، لوگ دبے دبے رہتے تھے. میں نے ان تمام ہستیوں کو شیخ صاحب کے سامنے دبا ہوا دیکھا ہے. اب مجھے الفاظ نہیں ملے تو میری معذرت قبول کریے. میں نے عرض کر دیا کہ بار بار لکنت آئی ہے زبان میں، ایسے چہرے میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہے، پروردگار ان سب کو سلامت رکھے، لیکن میری مجبوری ہے. یعنی میں نے ان کو شیخ صاحب کے روپ میں دیکھا. میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ شیخ صاحب، بحث مباحثہ ہوتی تھی، ہمیشہ شیخ صاحب جیت جاتے تھے، شیخ صاحب جیت.
ان کو ماننا پڑتی تھی بات. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا, میں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن میں نام نہیں لینا چاہتا, سب کا ایک احترام ہے, اپنی جگہ معین ہے, مقرر مقام, ان سے جیت نہیں سکتا تھا کوئی بیٹھ. میں جو واقعہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے اپنا ایک, جو میرے بہت بے چین رکھتا ہے, اور آج موقع مل گیا مجھے آپ سے کہ 1984 جب میں آیا اس طرف, انقلاب کے بعد ایک طبیعت میں بے چینی تو تھی نا, لیکن وہ بے چینی نے کہیں کہیں کوئی آرام ٹھہراؤ مل ہی نہیں رہا تھا. لیکن بہرحال کس طرح سے 82 سے شروع ہوا سلسلہ, 82 کے جو حالات ہیں بزرگ جانتے ہیں, جو حالات تھے ان میں اس طرف آنا آتے 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 بہرحال یہ اس نیا کو ایک سہارا, ایک ساحل مل گیا, کنارہ مل گیا جعفریہ کی. اس سے پہلے بھی اور جگہ بھی میں نے محنت کی, یعنی مجھ پر لوگوں نے محنت کی اور مجھے پڑھایا لکھایا, تھوڑا سا پڑھ تو میں نہیں سکا لیکن بہرحال کوشش کی. اسی طرح جعفریہ میں پہنچا. ہمارے اور بھی احباب نے, ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. جہاں میں پہلی بار مدرسے میں گیا, میں نام لے دیتا ہوں کیونکہ میں اچھے الفاظ میں ذکر کر رہا ہوں, دارالحکمہ شہید بشیر بھائی, آپ پرانے لوگ سب جانتے ہیں, بشیر بھائی کے مدرسے میں گیا. اور وہاں یوں سمجھیے کہ ابتدائی میری تراش خراش ہوئی, پھر میری طبیعت کی جولانی تھی, مجھے ادھر لے کر آ گئے. لیکن شیخ صاحب نے مجھے داخلہ نہیں دیا, جو واقعہ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے داخلہ نہیں دیا. ان کو یہ تھا کہ بھائی تم جو ہے وہ, میرا ظاہر ہے کہ ماضی تھا, ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھا میں یونیورسٹی کا, کالج کا, ایک عجیبی دنیا تھی وہ, NSF والی عجیب و غریب دنیا تھی. یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے یہ معلومات میرے بارے میں, وہ میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے کہ شیخ صاحب کی نظر نگاہ جو تھی وہ کتنی تیز تھی. کہا کہ بھائی یہ تم جو ہے یہاں پہ بھی لیڈری ویڈری شروع کر دو گے مصیبت ہو جائے گی. میں نے کہا قبلہ مجھے پڑھنا ہے, میں نے کہا قبلہ مجھے پڑھنا ہے, میں پڑھنے کے لیے آنا چاہتا ہوں, میں کچھ نہیں. تو شیخ صاحب نے وہ سخت گرمی کا, آج سے بس اس سے پچھلا سیزن لگا لیجیے نا, جون کے رمضان, جون جولائی کا ماہ مبارک, اتنی سخت گرمی. اب انہوں نے مجھے کہا کہ میں داخلہ نہیں دوں گا, پہلے تم گھر سے آگے پڑھو کتاب امثلہ اور شرح امثلہ, قبلہ کتاب امثلہ شرح امثلہ یہ, اور تصریف شرح تصریف, یہ اب تم گھر سے آگے پڑھو. اور وقت کیا رکھا میرا, سحری کے بعد, گھر سے آگے پڑھوں اور سحری کے بعد, یعنی نماز فجر کے فوراً بعد. اور ہمارے غلام عباس حیدری صاحب جنہوں نے بعد میں حکمت کا شعبہ اختیار کیا, شیخ و پورا میری ملاقات بھی ان سے, ان کو میرا استاد مقرر کر دیا. ایک تو شیخ صاحب کے ہاتھ میں ڈنڈا رہتا تھا, ان کا شاگرد بھی ویسے, اس کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا, اور مجھ سے عمر میں بہت چھوٹا. اب ظاہر ہے میں اس وقت 23-24 سال کا, اور وہ 17-18 سال کا ڈنڈا لے کے بیٹھ جائے. تو یہ جو ڈنڈا تھا نا شیخ صاحب, اس کو میں کہتا تھا انسان کا غرور شکن, یعنی جو انانیت تھی نا اس کو توڑنے کے لیے ڈنڈا بڑا ضروری تھا, جو انسان کو اس کی حیثیت بتاتا تھا کہ تم ہو کیا, تمہاری اوقات کیا, تم کچھ بھی نہیں ہو. تو اس ڈنڈے کو میں نے ہمیشہ بڑے احترام کی نظر سے شیخ صاحب کے دیکھا تھا, جس نے میرے اس کو انانیت کو چکنا چور کر دیا تھا. وہ جو باہر سے میں لے کر آیا تھا نا, ظاہر ہے کہ وہ اس دنیا کا آدمی تھا, لیکن خیر اب یہ 1 مہینے میرا بڑا امتحان. اب صبح کے بعد وہاں سے میں نارتھ ناوا سے بس میں بیٹھا ہوا, اکیلا بس میں ہی 2-3 مسافر ہوتے تھے. خیریت مسافر کون ہوتا ہے, پہنچتا تھا وہاں نیند میں چور, اور وہ استاد بھی اتنا سخت ہمارا کہ وہ جان کے دیکھتا تھا, ابھی جن کا جھونکایا اسی کو سوال کرتا تھا تاکہ 2 ڈنڈے ماروں, بتائے گا نہیں نیند میں جھوم رہا ہے, ابھی اس کے 2 ڈنڈے ماروں. لیکن خیر جناب, اب میں بتا رہا ہوں آپ کو, ہو گیا حساب. 28 رمضان آ گئی. اس 28 رمضان کو انہوں نے میرا امتحان لیا رات کو. شیخ صاحب نے رات کو مجھے بلایا, میں آ گیا. کتاب امثلہ شرف, جو انداز تھا شیخ صاحب کا سب جانتے, کتنا سخت وہ امتحان لیا کرتے تھے. خیر میں پورا, تو مجھ سے انہوں نے ایسے کہا کہ بھائی عید کے دن بھی درس ہوگا. اب میں اس وقت عید منانے جاتا تھا قبلہ حیدرآباد, میرے والدین تو حیدرآباد میں تھے نا, تو حیدرآباد جاتا تھا. تو میں نے کہا جی میں آؤں گا. کہا ہو جاؤ گے چاند رات بھی؟ میں نے ہاں چاند رات بھی آؤں گا پڑھنے, عید کے دن بھی آؤں گا. بس اور میں بالکل تھا, سنجیدہ تھا, میں سمجھ رہا تھا کہ شیخ صاحب جو کہہ رہے ہیں وہی کریں گے. بھائی یہ آدمی ایسا ہی ہے, یہ جو کہے گا وہی کرے گا. تو میں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا, میں یہیں ہوں. پھر انہیں احساس ہوا کہ نہیں. اب انہوں نے مجھ سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ, چھٹی ہے, عید کے چوتھے دن آنا, 3 دن چھٹی کرو عید کی, چوتھے دن آنا, اور پھر جو کچھ ضروریات تھیں وہ بتائیں گے, یہ سب ساتھ لے کرنا, تمہارا داخلہ ہو گیا. بہرحال اس پہلے امتحان میں کتاب کا امتحان نہیں تھا, اصل میں وہی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں رہتا. وہ یہ دیکھنا ہے, وہ یہ دیکھنا چاہتے کہ ثابت قدمی کے ساتھ اپنے اصولوں اس پہ قائم رہتا ہے کہ جو اس کا جذبہ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, پھر ایک دوسری بات شیئر کروں. آپ کہیں گے اپنے قصے لے کے بیٹھ کے میں کیا کروں. آپ جس طالب علم کو بٹھائیں گے شیخ صاحب کے یہاں, وہ یہی باتیں کرے گا, اور کیا باتیں کرے گا. یہاں بھی جو بیٹھے کیا باتیں کریں,
یہی باتیں کرے گا جو اپنے تجربات ہیں وہ شیئر کرے گا نا شیخ صاحب. ایک آدمی سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ اس پر کتنی محنت کر رہا تھا وہ شخص. یہ مجھے قیام مرتے دم تک ہمیشہ یہ احسان یاد رہے گا شیخ صاحب کا کہ مجھے داخلہ دلوانے کے لیے حوض رینا میں شیخ صاحب خود تشریف لے گئے تھے. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, یہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں مسجد میں, یہاں بیٹھا, مجھے داخلہ دلوانے وہ میرے لیے لڑے ہیں. کیونکہ اس وقت اصول کیا تھا کہ پہلے یہاں پڑھو, 2-3 سال 4 سال پڑھو, یہ کرو وہ کرو, اس کے بعد آؤ. میں تو سیوتی پڑھا تھا, سیوتی کا ہم جانتے تھے, نہیں سیوتی والے کو نہیں لیں گے. لیکن شیخ صاحب وہاں گئے, میرے لیے لڑے, میرا داخلہ جب تک مجھے مدرسہ نہیں مل گیا وہ واپس نہیں آئے. اب آپ مجھے بتائیے کہ سبق حرام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ طالب علم جس پر اتنے احسان کرے ایک استاد, اور وہ اپنے استاد کو بھول جائے, بھلا بیٹھے. یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ آج پوری دنیا میں ہزاروں شاگرد ہیں شیخ صاحب کے, میں جانتا ہوں, اور قابل فخر ہے. میں تو بہت نالائق آدمی ہوں بھائی, میں تو بہت چھوٹا سا آدمی ہوں, کچھ بھی نہیں, میں جانتا ہوں کتنے بڑے بڑے. لیکن اس شخص نے اپنے آپ کو مٹا کے ان کو بنایا. کیا وہ شہرت حاصل نہیں کر سکتا تھا؟ دیکھیے آپ سے کرب بھی شیئر کرتا چلوں اس وقت, ماشاءاللہ مجمع ہے بہت ہے, لیکن انصاف سے بتائیے اتنا عظیم انسان دنیا سے گیا. بہت معذرت کے ساتھ 10 وستارت کر رہا ہوں, میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ لیجیے گا. جب میں گھر سے چلا تھا تو میرے ذہن میں, ہم جانتے ہیں کیا تھا میرے ذہن میں, یہ تھا کہ پورا صحن اور روڈ تک سب بھرا ہوا ہوگا, کیونکہ کوئی بھی نہیں آئے گا تو کم سے کم تمام مدارس کے طلبہ تو یہاں موجود ہوں گے, اساتذہ تمام طلبہ کو. لیکن بخدا میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اور میں نے بچے سے بھی یہ کہا تھا کہ بہت مجمع ہوگا, یہ سب بھر بھرا جائے گا, کیونکہ سب علماء آئیں گے, سب تمام طلاب آئیں گے تمام مدارس کے. تو ہم دوسروں سے کیا گلہ کریں؟ نہیں کر سکتے نا. یہ ایک جو میں نے محسوس کیا کہ معذرت قبول کریے گا, کوئی برا مت مانے میری بات کا بھائی, میں تو بس جو ہوتا ہے دل میں وہ میرے منہ پر آ جاتا ہے, ایک دم سے میں کہہ دیتا ہوں. تو یہ کتنا عظیم انسان, عظیم کا لفظ بار بار استعمال کر رہا ہوں خدا کی قسم, وہ خود مٹ گیا. اسے شہرت کا کوئی شوق نہیں تھا. کون جانتے ہو کراچی میں کتنے لوگ جانتے ہوں گے سوائے درس و تدریس سے تعلق رکھنے والے افراد کے, لیکن اس نے کتنے لوگوں کو بنایا, اور کیسے بنایا, ایک ایک بچے پہ کیسی محنت کی, کس طرح سے محنت کرتا تھا. وہ اپنے خواب تک ہم سے شیئر کرتے تھے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے فلاں طالب علم کے بارے میں. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اس وقت, جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں, قیامت تک کے لیے ذمہ دار ہوں. جو میں کہہ رہا ہوں اپنے خواب شیئر کرتے تھے بلا کے, میں نے یہ خواب دیکھا ہے فلاں طالب علم کے بارے میں, فلاں کے لیے میں نے یہ خواب دیکھا, فلاں کے لیے میں نے یہ خواب دیکھا. میں بالکل گواہ ہوں, میں خواب بھی بتا سکتا ہوں کہ کیا کیا خواب دیکھے, تو اس کے گواہ بھی پیش کر سکتا ہوں. ایک گواہ تو خیر جنت میں ان کے ساتھ ہم نشین ہیں, شیخ مستان علی نجفی صاحب, پروردگار ان دونوں کے درجات کو بلند فرمائے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بظاہر سخت, اب میں آپ کو ایک اور خوبی بتاؤں, ان کی وجہ شہرت کیا تھی؟ سخت. ارے بھائی بہت سخت آدمی ہیں, بہت بدمزاج آدمی ہیں, ایک دم لڑ جاتے ہیں, ایک دم غصے جاتے. لیکن میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں, یقین جانیے جتنا نرم دل میں نے اسے پایا کسی کو بھی نہیں پایا. جو قریب ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں. بظاہر بہت سخت نظر آنے والا, اندر سے بہت نرم دل, مہربان باپ کی طرح. ڈنڈے سے پٹائی کرتا تھا نا, اس سے زیادہ پیار کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا. میں نے کہا میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اور مجھے تو یہ گمان ہے, میں پہلے ہی کہہ چکا بھائی کسی کو کوئی اچھا لگے برا لگے, جیسے ہر شاگرد کو گمان ہوتا ہے, مجھے یہ گمان ہے کہ مجھے بہت زیادہ چاہتے تھے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہیں جانا ہوتا تھا, کسی سے ملنے تو مجھے لے کر جاتے تھے ساتھ, تم آ جاؤ میرے ساتھ. کہیں بھی کسی شخصیت کے پاس ملنے جا رہے, کہیں تم میرے ساتھ آ جاؤ, تم میرے ساتھ آ جاؤ. اب مجھے بتائیے آدمی بھول سکتا ہے؟ میں اپنے اس استاد کو نہیں بھولا جس نے پرائمری میں مجھے پہلی تقریر لکھ کر دی تھی, انوار احمد زئی, جن کا بھی پچھلے سال انتقال ہوا نا, چیئرمین تعلیم بورڈ. یہ میرے پہلے استاد پرائمری اسکول کے, میں ان کو نہیں بھولا. میں نے کتابوں میں ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ شخص جس نے مجھے پہلی تقریر سکھائی اور مجھے پہلا نمبر. میں اس کو کیسے بھولوں گا جس نے میری آخرت کا سامان کیا؟ اس کو کیسے بھولوں گا؟ جب میں اس کو نہیں بھول سکتا تو اس کو کیسے بھولوں گا جس نے مجھے دین کی تعلیم دی؟ دین کی تعلیم سے بڑی کوئی تعلیم ہے نہیں, ہے نا. آپ علماء کرام کا مجمع. 12 یہ میں نے مقدمہ اس لیے بنایا کہ یہ مجھ پر حق تھا میرے استاد کا, اگرچہ کہ حق تو کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا, نہیں کر سکتا, لیکن میں نے چند جملے خراج عقیدت کے طور پہ پیش کیے, اور انشاءاللہ اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں ایک تفصیلی لکھوں گا, بھی تحریر بھی لکھ رہا ہوں اپنے استاد پر. دعا کریں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کو مکمل کر دوں. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے سورہ مجادلہ 11ویں آیت کا آخری حصہ, وہ آیت جو یہاں سے شروع ہوتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم
तफस्सहु फिल मजालिस, यहाँ से शुरू थी, आखिरी हिस्सा उसका जो मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्मा दरजात वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। अल्लाह ने बुलंद दरजात दिए तुम में से किन लोगों को? दो तबकात का यहाँ पे जिक्र है। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम, वो लोग, पहला तबका वो जो तुम में से ईमान लाया, वल्लज़ीना उतुल इल्मा दरजात, और वो दूसरा तबका जिसे अल्लाह ने इल्म दिया। दौलत से नहीं दर्जा मिलता, ज़मीनों से नहीं, जागीरों से नहीं, औलादों से नहीं। दो चीज़ें हैं जो इंसान के दर्जे को बुलंद करती चली जाती है। फिर माजरत दस्तबस्त अर्ज़ कर रहा हूँ कि उलमा से मैं खिताब नहीं कर रहा, मेरे सामने जो जवान बैठे, दूसरे अहबाब बैठे, मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। सारे उलमा को मैं कहाँ ये बातें उनके सामने बयान कर सकता हूँ। बस दो तबकात दर्जात किस बिना पे बुलंद हुए? एक, तुम्हारा ईमान देखा जाएगा, ईमान की किस मंजिल पर हो, ईमान के हिसाब से दर्जात की तक़सीम होती चली जाएगी। ये ईमान के दर्जात क्या हैं? इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, अब मुझे क़िबला हवाले देने की ज़रूरत नहीं, तमाम उलमा बैठे हैं, हवाले देने की ज़रूरत नहीं, वक्त ज़ाया। वो खाम खाम अपनी काबिलियत का इज़हार मैंने अब आपके सामने क्या करूँ। फरमाते हैं अपने शागिर्द को भेजा, या साहबी कह लीजिए, भेजा था, जाओ किसी बस्ती में भेजा शियों की, जाओ वहाँ राशन वाशन बांट के आ जाओ। वो 2-3 दिन में बांट के आया। इमाम की खिदमत, इमाम ने जब बांट आया तो देखा कि बड़ी, उसने बददिली से कहा हाँ बांट आया, हाँ बांट आया। इमाम समझ गया कि खुश नहीं आया। इमाम ने पूछा उससे, वो लग ऐसा रहा है तो वहाँ से खुश नहीं आए हो? कहा ना गया होता तो अच्छा था, पता नहीं कैसे लोग थे, बहुत ख़राब लोग थे। इमाम ने बहुत ख़राब, बैठो, कैसे लोग थे? कहा बिल्कुल मारिफत नहीं है, ना अल्लाह की मारिफत है, ना रसूल की मारिफत है, ना अहले बैत की मारिफत है, कुछ नहीं जानते, कोई मारिफत नहीं है, बेअमल लोग हैं। इमाम मुस्कुराए, कहा अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम जानते हो वो नहीं जानते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही था, इसलिए मैं बददिल आया हूँ, ना गया होता तो अच्छा था उनकी आबादी में, उनकी बस्ती में। कहा यही मसला, बैठ जाओ, यही मसला है ना कि जो तुम्हें मालूम है अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, इमाम के बारे में, अहले बैत के बारे में, वो इन्हें नहीं मालूम है। कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसी है। कहा अच्छा ये बताओ, जो मुझे मालूम है तुम्हें मालूम है? जो मुझे मालूम है वो तुम्हें मालूम है, तो फिर मैं भी तुमसे बरात का ऐलान कर दूं, मैं भी तुमसे दूर हो जाऊं? फिर दर्जे बताए इमाम ने। कहा खबरदार, मंजिलें हैं मंजिलें, जाओ अपना काम करो, जरूरतमंदों की जरूरत करते वक्त ये ना देखो। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। क़िबला आपसे भी माजरत के साथ तामील हुक्म में यहाँ बैठा हूँ, ज़ेब तो नहीं देता मुझे, लेकिन बहरहाल तमाम उलमा की सेहत व सलामती के लिए बुलंद आवाज़ से एक सलवात इनायत फरमा दीजिए। बस क़िबला आप लोगों से तो मैं मुखातिब नहीं हूँ, बस इन सामने जो मेरा आम मजमा है मेरे जैसा, उसी से मुखातिब हूँ। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। फरमाया भाई अगर ऐसा है तो मैं भी तुमसे दूर, क्योंकि जो मुझे पास इल्म है वो तुम्हारे पास है नहीं है, इसलिए आपने कई मंजिलें बयान कर दी। कहा सुनो बैठो, इतनी तेज नहीं दौड़ते, सुनो ईमान के दर्जे, ईमान की मंजिलें, ईमान के 7 दर्जे। कितने बताए मासूम ने? 7 दर्जे बताए कि 7 दर्जे यानी सीढ़ियां हैं, उसके 7 पिल्ले, 7 तबके। कोई पहली मंजिल पे, कोई दूसरी पे, कोई तीसरी पे, कोई चौथी पे, कोई 5वीं पे, कोई 6ठी पे, कोई 7 दर्जे बताए। 8वां नहीं बताया इमाम ने, 7 दर्जे। पहले दर्जे पर जो बैठा है, दूसरे दर्जे वाले का काम है कि उसे अपने पास ऊपर लेकर आए, आगे बढ़ाए। पहला दर्जा ये कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलियन वलीउल्लाह। अब पूरा पढ़ दूं वरना इल्जाम लग जाएगा, वसीउ रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फैसल। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। आजकल ये भी बड़ा चल रहा है, अरे मौलवी ने कलमा पूरा नहीं पढ़ा, खुद उसको आता नहीं होगा सही कलमा, ज़ेर ज़बर से मौलवियों पे इल्जाम लगाता है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हाँ ये भी बड़ा चल रहा है। इसे मैंने कहा भैया बंद बांध दो, रिकॉर्ड हो रही है, लाइव जा रही है, पूरा कलमा पढ़ दो, वरना कहेगा पूरा कलमा नहीं पढ़ा था मौलवी ने, आधा पढ़ा था मजलिस। ये बड़े बड़े हमारे यहाँ बुकरात सुकरात पैदा हो गए, ये दीन पढ़ते नहीं है, इनके ऊपर दीन जो है फुटपाथ पे बैठ के नाजिल हो रहा है। फुटपाथ पे बैठते अकीदे बना रहे हैं। आजकल अकीदों की दुकानें खुल गई है ना, 4 आदमी बैठे अकीदा लिखना शुरू कर देते हैं, ये अच्छा है रख लो, ये बुरा है निकाल दो, ये हमें अच्छा लग रहा है ये डाल दो, ये अच्छा नहीं लग रहा है ये निकाल दो। ये हो रहा है आजकल।
لیکن خدا کا شکر ہے ایسا تو نہیں ہے مکتب امام صادق کے غلام شاگرد مر تھوڑی گئے، میدان میں تھے، میدان میں ہیں، میدان میں رہیں گے انشاءاللہ، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ یہ بلبلے ہیں، یہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، یہ ایک دم شور مچاتے ہیں اور شور مچانے کے بعد پھر غائب ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تاریخ میں پہلی بار نہیں ہو رہا، ائمہ طاہرین کے زمانے میں ہوا۔ ائمہ طاہرین کے زمانے میں گروہ بنے، فرقے بنے، کیا ہوا؟ وہ سب فرقے پھرکیاں ختم ہو گئے، کچھ نہیں بچا۔ تشیع پہ کوئی آنچ نہیں آ سکتی جب تک یہ مکتب امام صادق اور اس کے غلام زندہ ہیں۔ یہ طالب علموں کی بہاریں یا اساتذہ کی بہاریں موجود ہیں، اس مکتب پہ کبھی خزاں آ ہی نہیں سکتی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ نثار میں نے ابھی دیکھا، آئیے آگے تشریف لائے، نثار قلندری صاحب آگے تشریف لائے، معذرت میں نے ابھی میری نگاہ پڑی آپ پر، تشریف لائیے آگے۔ ہمارے بہت ہی محترم یعنی خطبہ ذاکرین میں جن کو آپ بہترین قرار دے سکتے ہیں، نثار قلندری صاحب تشریف فرمائیں۔ ایک عالم دوست، علماء دوست، ماشاءاللہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے ساتھیوں کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ان تمام کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے۔ خیر تو بھئی یہ منزل جو اس پہ بیٹھا ہے، تو دوسری پر جو بیٹھا ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس کو اوپر لاؤ، نہیں آتا تو دھکا نہیں دو، معصوم فرماتے ہیں۔ اگر نہیں آ رہا تو دھکا مت دو، پہلی پر تو بیٹھا رہنے دو نا، اتنا تو ہے نا، ولایت پر ایمان تو رکھتا ہے نا، رکھو اس کو یہاں پہ، بھگا کیوں رہے ہو؟ بھائی نکال دو اس کو، کچھ نہیں آتا دین سے خارج کر دو۔ کس نے تمہیں حکم دیا؟ کس نے حق دے دیا کسی کو دین سے خارج کرنے کا؟ اگر نہیں آتا بیٹھا رہنے دو، دھکا کیوں دے رہے ہو؟ پہلے پر بیٹھا ہے نا، اپنے حلقے سے نکال کیوں رہے ہو؟ کہ جو تیسری سیڑھی پر بیٹھا ہے اس کا کام ہے دوسرے والے کو اوپر لے کر آئے، اپنے ساتھ لے کر آئے، اپنی صحبت کا عادی بنائے، ہم نشینی میں لے لے، آگے لے کر لے جائے گا، لے جائے گا۔ نہیں آتا، اگر نہیں آتا تو دھکا کیوں دے رہا ہے؟ بیٹھا رہنے دینا، دوسری پہ ہے نا، ایمان کی سیڑھی پہ ہے نا، بے ایمان تو نہیں ہے، ایمان والا ہے۔ جو چوتھی پر بیٹھے، اس سے امام بتا دے گا آخری منزل، امام فرماتے ہیں 7ویں منزل ہے، 7 درجے بتائے۔ میں حیران تھا کہ 7 درجے کی حکمت کیا ہے، 7 درجے کیوں بتائے؟ یعنی مومن کی آخری منزل کون سا درجہ ہے؟ 7واں، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ یہی تو حکمت معصومین کے کلام میں، یہ چھٹے امام نے فرمایا کہ ایمان کی 7 منزلیں، ہم کتنی کوشش کر لیں 7 منزل سے آگے نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ اس لیے نہیں جا سکتے کہ پہلے ہی اللہ کے رسول کے زمانے میں 8ویں درجے پر ایک بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں؟ جناب مقداد ابن اسود کندی ایمان کے کس درجے پر ہیں؟ 8ویں درجے پر، وہ بھی 8ویں پر ہیں، 9ویں پر نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ 9ویں پہ کون بیٹھا ہے؟ جناب ابو ذر غفاری۔ اور جو ایمان کا 10واں درجہ ہے وہ درجہ ہے جہاں اللہ کا رسول فرماتا ہے سلمان و منا اہل البیت۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سلمان، اب سلمان کی برابری کوئی کر سکے گا؟ کیا کہا فرمائے گا؟ جناب سلمان کے ایمان کے 10ویں درجے پر ہے جناب سلمان، جہاں جناب ابو ذر غفاری بھی۔ لیکن عام مومن اگر 7ویں درجے تک پہنچ جائے تو کس مقام کو حاصل کر لیتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ولی اللہ تو نہیں بنتا، لیکن اولیاء اللہ کے برابر اس کا مقام وہاں تک پہنچ جاتا ہے، یہ منصب اس کو مل جاتا ہے جب 7ویں درجے تک پہنچ جائے۔ امام نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرو، اگر اس درجے تک آتا ہے تو یہاں تک رہتا، تمہارا کام ہے لوگوں میں جاؤ، تبلیغ کرو، سمجھاؤ، نہیں مانتے تمہاری ذمہ داری نہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے نا، مومنین سے وعدہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کا وعدہ ہے، ایک جگہ تھوڑی ہے، قرآن مجید میں کتنی جگہ وعدے ہیں اللہ کے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم، یہ سب وعدے نا اللہ کے، یہ چاہتے ہیں کفار، اللہ یہ چاہتا ہے۔ کس کے ذریعے سے ہوگا یہ؟ کس کے ذریعے سے؟ حضور کے زمانے سے۔ علم پر کیوں زور ہے؟ علم 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 حاصل کرو، محض سے لے کے لحد تک علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ کیوں؟ اس لیے علم حاصل کرو کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، کہ یہ روشنائی شہداء، علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل۔ کس نے محفوظ کیا؟ آج یہ تقلید غیر تقلید کا جھگڑا چل رہا ہے۔ شیخ صاحب نے مجھے بتایا تھا تقلید کیا ہے، اور مجھے آج تک یاد ہے۔
اور میں یہاں ڈسکلوز بھی نہیں کرنا چاہتا، جس کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے شیخ صاحب کس کی تقلید کرتے تو انہوں نے خود مجھے بتایا تھا بالمشافہ، وہ دنیا میں نہیں لیکن دیکھ رہا ہے، میں جانتا ہوں، میرا استاد ہے عالم ارواح سے، مجھے دیکھ رہا ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا اور نہ بول رہا ہوں اس وقت، جھوٹ نہیں بولتا میں کبھی، تو وہ سیدھی سیدھی مجھے معلوم ہے، بتایا تھا اور واقعہ بھی بتایا تھا کہ کیوں تقلید کی، کس کی تقلید کی اور کیوں کی۔ جب معلوم ہوا دنیا میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں کہ کس کی تقلید کرنی چاہیے، کیونکہ مجھے کہا تھا نا، جب میں نے کہا میں فلاں کی تقلید کرتا ہوں، بالکل صحیح کرتے ہو، بالکل صحیح کرتے ہو، کیونکہ میں جب نجف میں تھا تو میں نے بھی معیار یہی رکھا تھا کہ سامنے کون کھڑا ہوا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تمام مراجع الزام سب کا احترام، یاد رکھیے گا کوئی غلط معنی میری گفتگو کا نہ لے، سب عظیم ہے، سب محترم ہے، پروردگار سب کو سلامت رکھے۔ یہ ایک سے زیادہ اسی لیے ہوتی ہے مراجع کی تعداد کہ کبھی تشیع مشکلات میں نہ پڑے، کیونکہ ایک ہی اور خدا نہ کرے اگر وہ سامنے سے ہٹ جائے پھر آپ تو یتیم ہو جائیں گے نا، تو یہ بھی ایک نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ بہرحال ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کیوں؟ یا ایھا المؤمن ان العلم والادب ثمن نفسک فاجتہد فی تعلمہما، کیوں یہ بار بار جد و جہد کا حکم ہے، کیوں یہ بار بار اجتہاد کا حکم ہے، جد و جہد کرو، کوشش کرو، کیوں مولا فرما رہے ہیں کہ علم اور ادب تیرے نفس کی قیمت ہے، جتنا تیرا علم اور ادب بڑھتا جائے گا یزیدو فی ثمنک، تیری قیمت بھی اتنی بڑھتی چلی جائے گی جتنا تیرا علم اور ادب بڑھتا چلا جائے گا۔ کیوں یہ بار بار حکم دیا جا رہا ہے؟ کیوں قرآن میں اعلان ہو رہا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ اے حبیب کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں عالم اور جاہل؟ کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آج کے زمانے میں جاہل ماشاءاللہ لاکھوں فالوورز رکھتا ہے اور عالم جو اس کے سینکڑوں بھی نہیں ہوں گے، تو کہاں برابر ہوئے؟ عالم اور جاہل کدھر برابر ہے؟ جاہلوں کے پیچھے دیکھیے لاکھوں لوگ چلے جا رہے نہیں چلے، عالم کے پیچھے یہ مجلس گواہی دے رہی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ لیکن نہیں، وہاں یہ معیار نہیں ہے۔ تعلیم تعلیم تعلیم، اللہ کا رسول فرما رہا ہے بدر کے قیدیوں سے، کفار سے الگ کرو کون کون ان میں پڑھنا لکھنا جانتا ہے، الگ کرو۔ اب جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان سے کہا 10 مدینے کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ، آزاد۔ یہ تاریخی بات ہے نا، کوئی میں اپنی طرف سے گڑھ کے تو نہیں پڑھ رہا، اور گڑھ کے کیوں پڑھوں گا؟ مجھے کیا پڑھی ہے بھائی، میں کیوں گڑھ کے پڑھوں گا؟ سیدھی سی بات ہے، تاریخی بات ہے نا کہ ان میں سے الگ کرو 10 کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ۔ یہ کافر مکے کے اور یہ مومنین کے بچے، مسلمانوں کے بچے، اللہ کا رسول مومنین کے بچوں کو، مسلمانوں کے بچوں کو کافروں سے پڑھوا رہا ہے۔ یہ آج 1400 سال بعد مسئلہ بالکل الٹا ہو گیا کہ اگر کوئی ہمارے ملک کا بھی پڑھا لکھا غیر مسلم ہو تو ہے کافر ہے، اس کو کیوں لے کر آئے، اس کو کیوں تو پڑھ لیتا اتنا جتنا ڈاکٹر عبدالسلام پڑھا تھا، جس کو نوبل پرائز ملا، تو اتنا پڑھ لیتا، گالیاں دینے کے بجائے اس کو گالیاں تو دے رہا ہے دوسروں کو، خود پڑھتا کچھ نہیں ہے، خود آگے میدانوں میں نہیں جاتا۔ آج یہی فرق ہے دیگر مکاتب میں اور تشیع میں کہ ہمارا مرجع حکم دے رہا ہے یونیورسٹیز کی، کالجز کے بنانے کا حکم دے رہا ہے۔ کیوں؟ جانتا ہے کہ قوم پیچھے رہ جائے گی، قوم کے بچے پیچھے رہ جائیں گے، لہذا ان کو پڑھاؤ، جدید علوم پڑھاؤ۔ کیوں؟ جانتے ہیں نا کہ جدید علوم جو ہے اسلام سے الگ نہیں، فقہ جعفری سے الگ نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات بھیجیے۔ اب ایک جسارت کرنے جا رہا ہوں کہ تھوڑا سا آگے تشریف لائیے، کیونکہ ماشاءاللہ مومنین اب آنا شروع ہو گیا۔ اصل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ مجلس دیر سے شروع کی، تھوڑا سا آگے تشریف لائیے تاکہ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ حضرات بھی آگے آ جائیں۔ ایک صلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے محمد آل محمد پر۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ سلام۔ شعراء کرام کو تشریف لائے، انہیں دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی، ورنہ شعراء کرام کہاں، علماء کہاں، لیکن یہ ہیں ایسے جن کا علماء سے کچھ رابطہ ہے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جی آپ کی جو یونیورسٹی ہے وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے مجھے بتا دیجئے؟ جو پڑھایا جاتا تھا دیکھیں، میں نے کہا کہ حوالے دینے کی مجھے اس لیے ضرورت نہیں کہ ماشاءاللہ میرے دونوں طرف بلکہ چاروں طرف حوالے ہی حوالے ہیں، اور پھر چھٹے امام کے بارے میں تو کسی حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ کون سا علم ہے رائج اس زمانے کا جو آپ نے تعلیم نہیں دی؟ فقہ پڑھاتے تھے، فقط پڑھاتے ہوں گے، فقط فقہ، کسی نے مسئلہ پوچھا بتا دیا۔ تفسیر پڑھاتے تھے، یقیناً پڑھاتے تھے، فقط تفسیر۔ حدیث پڑھاتے تھے، یقیناً پڑھاتے ہوں گے، پڑھاتے تھے۔ نقل قول آپ سے کہنا آپ
احادیث کتنی نقلیں آپ کے صحابیوں کے جناب 4000 کے قریب ہیں. میں نے 4000 پڑھے نہیں، لیکن تعداد شیخ مفید وغیرہ نے جو لکھی، ہاں سینکڑوں کی تعداد میں تو میں نے بھی پڑھے آپ کے شاگردوں کے نام. یہ سب کیا تھے؟ صرف فقیہ نہیں تھے، فقیہ بھی ہوں گے، کیونکہ پڑھنے کے لیے خالی فقیہ آتے تھے کیا؟ ہندوستان سے نہیں جاتے تھے لوگ پڑھنے، افریقہ سے نہیں آتے تھے لوگ پڑھنے، دیگر ممالک سے نہیں آتے تھے، عیسائی نہیں آتے تھے، ہندو نہیں آتے تھے، سب آتے تھے پڑھنے. یونیورسٹی تھی. امام نے علم بانٹتے وقت کبھی یہ تفریق کی ہی نہیں کہ یہ کس مکتب کا ہے، کس مسلک کا ہے، کس فرقے کا ہے، کبھی بھی نہیں. علم بانٹا نا، سب کو بانٹا. کیا کیا پڑھاتے تھے؟ کیمسٹری تھی کہ نہیں تھی؟ فزکس تھی کہ نہیں تھی؟ کیمیا، طبیعیات، یہ سب تھی کہ نہیں تھی؟ فلکیات، علم فلکیات، علم حیت، علم ہندسہ، یہ سارے کے سارے دنیا میں جو چلے، الجبرا آج تک جو چل رہا ہے، کہاں سے چلا بھائی؟ کون تھے یہ ابن الہیثم وغیرہ؟ البیرونی کس کے واسطے سے کس کا شاگرد تھا؟ کہاں سے یہ سب نکلا بھائی؟ تو معلوم ہوا نا کہ آج اگر مراجع کہہ رہے ہیں تو یہ نئی بات نہیں کر رہے کہ ناراض ہو جائے، کیونکہ یہ کیا بات کی صاحب؟ ہم تو اپنے بچے کو مولوی بنانا چاہتے ہیں، مولوی کہہ رہا ہے انجینئر بناؤ. ہم اپنے بچے کو مولوی بنانا چاہتے ہیں، مولوی کہہ رہا ہے ڈاکٹر بناؤ، مولوی کہہ رہا ہے سائنسداں. نہیں، آج جو مراجع کہہ رہے ہیں یہ سنت امام صادق پہ عمل کر رہے ہیں. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ پھر ہماری یونیورسٹیاں جیسے اب ماشاءاللہ بننا شروع ہو گئیں. معلوم ہے نا آپ کے احباب کے علم میں کہ قم میں، مشہد میں، تہران میں، نجف میں، کربلا میں اب ایسی ہی یونیورسٹیاں بن رہی ہیں کہ جب وہاں سے عالم بن کے نکلے گا تو مکمل عالم بن کے نکلے گا. یعنی وہ دنیاوی اور دینی علوم الگ الگ نہیں، بلکہ تمام علوم کا ماہر بن کے اب اس میں اسپیشلائزیشن اس کی مرضی ہے، جس کا بھی اسپیشلائزیشن کر لے. اور اب الحمدللہ ہمارے یہاں بھی بعض جگہوں پہ پاکستان میں بھی تقلید کی جا رہی ہے اور ایسے مدارس. ظاہر ہے کہ مشکلات ہیں نا، یہاں وسائل اتنے نہیں ہیں. چاہتے تو سب علماء ہیں کہ ساری تعلیم ہو، لیکن وسائل بھی تو درکار ہے نا. ہمارے یہاں ماشاءاللہ وسائل ہیں مگر اور کاموں کے لیے ہیں. اللہ توفیق دے کہ سمجھ میں آ جائے لوگوں کی کہ بھئی یہاں وسائل لگاؤ کہ ہمارا مدرسہ جو ہے یہ پورا جامعہ بنے، ان کی سرپرستی کرو، یہاں پر آؤ. یہ جامعہ ایسا جامعہ کا مطلب ہے کہ سارا جامع العلوم بنے، سارے علوم یہاں پہ. پھر اس میں مرضی ہے، جیسے انٹر تک ایک حد تک سارے علوم پڑھائے جائیں اور پھر اس کے بعد اسپیشلائزیشن وہ جہاں کرنا چاہے، جیسے کرنا چاہے. دانشور بنے، جو بنے، ہسٹورین بنے، مورخ بنے، محقق بنے، جس میدان میں جیسے کہ وہاں ہو رہا ہے. آپ دیکھنے میں کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا. ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد پر. یہ بات میں نے کیوں کی آپ کے سامنے کہ شیخ صاحب بالکل وہ دفتر، وہ نقشہ، وہ منظر اب تک میرے ذہن میں ہے کہ جب ایک محترم عالم دین سے اسی بات پہ موضوع بحث ہو گئی تھی. حالانکہ سب جانتے ہیں شیخ صاحب کالج یونیورسٹی میں تو نہیں پڑھے، کہاں پڑھے؟ کہیں بھی نہیں پڑھے. لیکن اس لیے ہمیشہ میرے سر کا تاج رہے کہ میں نے اس بحث کو دیکھا، کیونکہ مجھے بلا لیا تھا انہوں نے، بلایا بیٹھو آ کے دیکھو یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو وہاں بحث کیا ہو رہی تھی؟ وہ اس کے خلاف تھے کہ بچے جو مدرسے میں پڑھنا یونیورسٹی کیوں جاتے ہیں، یہ کالج کیوں جاتے ہیں، مال امام اس پہ کیوں خرچ ہوتا ہے. شیخ صاحب اس پہ بحث کر رہے تھے، اس کو قائل کر کے چھوڑا. اور مجھے بھی بیچ میں کبھی کبھی ایک دو لقمے دینے کے لیے شامل کر دیتے تھے گفتگو میں. وہ ان کی محبت تھی، وہ اپنی جگہ تھی، لیکن اس وقت وہ کہتے تھے کہ نہیں ایسا یہ بات نہیں کرو. پھر وہ مثال دیتے تھے انقلاب اسلامی کی. یہ جتنے کئیوں کے نام میں نہیں لینا چاہتا، کئی حضرات کے نام لکھا ہے. ان کو کیا سمجھتے ہو تم ان کو ایسے سادہ آدمی سمجھتے ہو؟ یہ درس خارج تک پڑھے ہوئے. وہاں کے صدر کا نام لیا، ایک وزیر اعظم کا نام لیا کہ میں جانتا ہوں کہ ادھر سے خارج تک پڑھے. لیکن جدید تعلیم ضروری تھی، لہذا یونیورسٹی میں چلے گئے. جیسے شہید مطہری، آیت اللہ مطہری کا حوالہ شیخ صاحب نے دیا تھا. کیوں یونیورسٹی کا راستہ اختیار کیا؟ کیونکہ اس وقت یونیورسٹیوں میں وہ لبرلزم، کمیونزم، سوشلزم یہ سب چل رہا تھا نا. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ان یونیورسٹیوں میں، شاہ کے زمانے کی یونیورسٹیز میں یہ علماء موجود تھے، یہ مجتہدین موجود تھے جو جوان نسل کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے جدید ترین سوالات کا بالکل عقلی انداز میں جواب دیتے تھے. کیونکہ جوان جو کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے وہ حدیث سے راضی نہیں ہوگا بھائی، کہ ہاں بھائی مان لیتا ہوں، ورنہ مولوی بھی فتویٰ لگا دے گا مجھ پہ کفر کا. بھائی مان لیا بنے جاؤ، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں سن لو بھائی، جیسے آج بھی ہوتا ہے. کوئی کہہ رہا ہاں بھائی مان لو چپ چاپ، بعد میں کہ بات عقل میں نہیں آئی، سمجھ میں آئی بات. یہ فیلسوف دورہ علامہ حسین طباطبائی کا شاگرد شہید مطہری، المیزان جس کے بھی 150 سال بعد تو پوری سمجھ میں آئے گی وہ تفسیر، نہ معلوم کتنے زمانوں کے لیے علامہ طباطبائی نے لکھی ہے. کس عالم میں؟
اب تو تصویر ہٹا دی گئی. قم میں میرے احباب گواہ ہیں، میں ایک ایک کو لے جا کے دکھاتا تھا، کیونکہ مجھے بھی کسی نے لے جا کے دکھایا تھا. جو ان کی تصویر تھی نا قبر پہ معصوم قم کے حرم میں، تو وہاں پہ اس تصویر میں جو ان کا امامہ تھا وہ پھٹا ہوا تھا. اور لوگ جانتے ہیں کہ گھر سے باہر بھی لکھ کے رہ کے، کیونکہ گھر کا مالک مکان نکال دیتا تھا، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے تفسیر لکھی گئی. مجھے اتنا دکھ ہوا جب میں نے یہاں پہ ایک صاحب کے بڑے اپنے آپ کو بکراس سمجھتے ہیں کتاب لکھ ماری، انہوں نے لکھا کہ حوض علمیہ میں قرآن کا پڑھایا جاتا ہے، حوض علمیہ میں تفسیر کا پڑھائی جاتی ہے. تم نے حوض علمیہ دیکھا ہے؟ کہاں رہتے جا کے نجف میں؟ کہاں رہتے قم میں؟ یہ جتنی تفسیریں لکھی گئیں یہ انگلینڈ میں لکھی گئیں، جرمنی میں لکھی گئیں، کیمبرج میں لکھی گئیں، آکسفورڈ میں لکھی گئیں، یہ وہیں حوض علمیہ قم میں. علامہ طباطبائی نے تفسیر لکھی تو کہاں لکھی؟ وہیں پہ لکھی. یہ جتنی بھی تفاسیر ہیں، میں کیا نام لیتا چلا جاؤں، یہ سب تفسیر کہاں؟ جواد عاملی کے درس کبھی تو نے نہیں سنے تھے؟ ہم نے تو سنے، ہم تو جا کے بیٹھے بھی. اگر تو نہیں گیا تو حوض علمیہ پہ الزام کیوں دے رہا ہے کہ حوضے میں قرآن نہیں پڑھایا جاتا تھا، حوضے میں تفسیر نہیں پڑھائی جاتی تھی؟ تیرے اگر کانوں میں سیسا پڑ گیا تھا، تو بہرا تھا، تجھے جواد عاملی کے درس کی آواز نہیں آتی تھی، تو کیا قصوروار وہ ہوئے؟ یہ تو ہوا. ساری دنیا فیض اٹھاتی تھی. یاد رکھیے یہ حوض علمیہ کا صدقہ ہے کہ قرآن کی جتنی تفسیریں، جدید تفسیریں حوض علمیہ سے جاری ہوئی، کہیں سے بھی دنیا میں وہ جاری نہیں ہوئی. وہ چاہے جعفر سبحانی نے، چاہے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، نام اس لیے دے رہا ہوں کہ ذہن میں آ جائے. بچے کچھ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں. آج کل یہ بھی بڑا ہوا ہے کہ ہمارے لباس پہن کے ہمارے خلاف مہم چل رہی ہے پاکستان میں. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے، پروردگار ان کو سیدھے راستے پر لے آ، جو ہمارے بھید بدل کے آئے اور ہمارے خلاف ہی موومنٹ چلا رہے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ میں نے شیخ صاحب کی خاصیت دیکھی کہ وہ خود نہیں پڑھے ہوئے جدید تعلیم، لیکن جانتے تھے کہ مرجعیت اگر اس طرف جاری ہے، کیونکہ وہ اعتراض اصل میں کر رہے تھے انقلاب پہ. یہ کیا بات ہوئی؟ مال امام اسکول میں لگا رہے ہیں، مال امام کالج میں، کیا بات کر رہے ہو؟ تعلیم کے لیے ہے نا، پہلے اسلام سے الگ ثابت کرو اس تعلیم کو. یہ اسلام سے الگ کب ہے تعلیم؟ اگر الگ تھی تو امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، وہ کیوں؟ یاد رکھیے آج اگر حوضے میں، چاہے وہ حوض علمیہ قم ہو، چاہے وہ حوض علمیہ نجف ہو، یہ جدید تعلیم کی طرف جو لے جایا جا رہا ہے، خود حوضے کو میں نے تو وہاں کچھ درس میں بیٹھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ کیا معیار ہے وہاں کے علماء کا، کس اسٹینڈرڈ پہ وہ جا چکے، کس طرح وہ جدید مسائل کو چھیڑتے ہیں، کس طرح جدید مسائل کو ایسے چٹکیاں بجاتے ہوئے حل کر دیتے ہیں. نہیں اس طرح سے حل کرتے تھے، لمحوں میں حل کر دیتے. کیوں؟ جانتے ہیں نا کہ مقابلہ کس سے ہے؟ اس جدید ترین دنیا کی شیطانی طاقتوں سے مقابلہ ہے. اگر علماء نے پابندیاں لگائی ہوتی تو جمہوری اسلامی سائنس میں ترقی کرتی ہوئی اتنی آگے نہ بڑھ گئی ہوتی کہ خلا میں پہلا مسلمان ملک ہے کہ جس نے اتنا بڑا سیٹلائٹ بھیجا جو اس سے پہلے کسی مسلم ملک نے نہیں بھیجا تھا. کہ خالی دعائیں پڑھ کے ہو گیا، خالی نمازیں پڑھ کے ہو گیا؟ نہیں، پڑھایا بچوں کو، حکم دیا پڑھو. اور بھی نہ معلوم کن میدانوں میں. دفاعی میدان میں دیکھ لیجئے نا، ڈرون گرانا الگ ہے، اتارنا الگ ہے. گرا دیا کوئی کمال نہیں ہے بھائی، گرا دیا ڈرون. اتارنا ڈی کوڈ کر کے اپنے کنٹرول میں رہ کے اتارنا، ایک نہیں درجنوں اتارے ہیں. یہ نہ سمجھے گا ایک اتارا تھا، 1 درجن کی تصویریں تو میں دیکھ چکا ہوں. اتارا تو کیسے اتارا؟ اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا نا. تو یہ شیخ صاحب کا ایک جو صلاحیت تھی اس زمانے میں، یعنی آج کب کی بات کر رہا ہوں میں؟ 84 کی، 1984 کی بات کر رہا ہوں، 37-38 سال پہلے. شیخ صاحب وہ سمجھ رہے تھے مراجع کا جو احکام آ رہے تھے، فتوے آتے، حالانکہ بہت سارے اہل علم اس کی مخالفت کر رہے تھے اس زمانے میں. شیخ صاحب سمجھ رہے، کہتے تھے کہ نہیں وہ صحیح ہے، تم غلط ہو، کیونکہ آگے آنے والے زمانے میں ہمیں ہر میدان میں بتائیے افرادی قوت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹرز، انجینئرز اور قانون دان سب چاہیے نہیں چاہیے؟ ہر میدان میں اگر نہ ہوتے انقلاب تو ختم ہو گیا تھا. انقلاب صرف مولویوں نے تھوڑی سنبھالا، وہ تو ایک گائیڈ لائن تھی نا مرجعیت کی. کیوں؟ مرجعیت کا کام یہ ہوتا ہے کہ حلال و حرام کی ڈائریکشن کو صحیح رکھنا ہے. سب کام کرو. دیکھیے اسی لیے نا، معذرت کے ساتھ، میں تو طالب علم ہوں، لیکن جب ممبر پہ میں بیٹھتا ہوں تو نیچے ہم نامعلوم کتنے بڑے بڑے لوگ، ڈاکٹر ہوئیں، یہ سب کو نیچے بیٹھنا ہے نا. کیوں؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں طالب علم ہوں. نرس کیا ظاہر ہے، جس کو بھی جو بھی یہاں کے سلام بھی پڑھے گا تو اس کو ممبر پہ بیٹھنا پڑے گا. میں کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت عرض کر. دیکھیے فقیہ کہتے کسے؟ فقیہ ہوتا کون؟ کیوں فقیہ کا یہ مرتبہ ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا کسی بھی علم کا عالم چلا جائے
فقی کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے گا، کیوں؟ دیکھیے بالکل یہ وہ فطرت ہے جس پر انسان کو اللہ نے خلق کیا، پیدا کیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یہ وہ فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یہ اللہ نے خلق کیا، نہیں وہ فطرت ہے۔ کیسے؟ دیکھیے کتنا ہی بڑا ڈاکٹر بن جائے، عالمی سطح کا ڈاکٹر بن جائے، نوبل پرائز مل جائے، یہ بتائیے زندگی میں کبھی حلال و حرام کا مرحلہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا، کسی آپریشن میں کسی مسئلے میں حلال حرام کا مسئلہ آئے گا، اب کس سے پوچھے گا؟ کہاں جائے گا؟ تو ایک دروازہ ایسا ہونا چاہیے نا کہ جو اس کو اس مشکل سے نکالے، انجینئر ہو، وکیل ہو، جج ہو، کسی بھی شعبے کا ہو، تاجر ہو، زمیندار ہو، کارخانے دار ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے کا ہو، حلال حرام سے واسطہ پڑے گا یا نہیں؟ پڑے گا نا، حلال حرام سے واسطہ پڑے گا۔ لہذا جتنے بھی علوم ہیں سب محتاج ہیں فقہ کی طرف، یہ اس لیے سب سے بڑا علم قرار دیا گیا فقہ کا علم۔ اس لیے اب بعد میں یہ بات مکمل بھی کر دوں کہ میری بات پہلی باتوں کا کوئی غلط مطلب نہ لے جائے، اس لیے میں نے یہ بھی عرض کر دیا کہ سب سے بڑا علم کون سا ہے؟ فقہ کا علم، کیونکہ یہ زندگی کے ہر شعبے کی ضرورت ہے، خاندان کی ضرورت ہے، فرد کی ضرورت ہے، شہر کی ضرورت، ملک کی ضرورت، حاکم کی ضرورت، رعایا کی ضرورت، ہر ایک کی ضرورت ہے، مزدور، کارخانے دار، کسان، زمیندار، سب کی ضرورت ہے۔ لہذا سب سے قیمتی علم کون سا ہے؟ سب سے بڑا علم کون سا؟ علم فقہ۔ اس لیے فقیہ کی اطاعت، اس لیے وہ مرجع تقلید ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو اسے فقیہ کی طرف محتاج ہونا پڑے گا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ میں نے عرض کیا کہ بڑے مشکل مرحلوں سے گزر رہا ہوں، اب سمیٹ رہا ہوں بیان کو، نہ معلوم کیا کیا باتیں کر گیا مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جس کے چاروں طرف اتنے سرخ بتیاں جل رہی ہوں، یعنی اتنے سارے امام جو ہیں خطرہ بن کے میرے چاروں طرف موجود ہو، تو میں کیسے گفتگو کروں گا؟ میری جسارت ہی، اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے خطاب ہی نہیں کر رہا، میں تو اپنے عام جو میرے جیسا مجمع ہے میں تو اس سے خطاب کر رہا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے بس ایک بات اور زحمت ہے آپ کی تمام۔ ظاہر ہے کہ میں شیخ صاحب پہ بات کرتا چلا جاؤں گا تو مجھے تو کئی گھنٹے درکار ہیں، اتنے واقعات ہیں میرے پاس، لیکن میں نے وہ ایک ہی مفتی اصغر وارے کے تحت میں نے ایک واقعہ آپ کو بیان کر دیا، اپنے ایک دو تجربے آپ کو بیان کر دیے، باقی تو تمام طلبہ جانتے ہیں، سینکڑوں بلکہ کئی ہزار طالب علم پڑھ چکے اور ابھی پڑھ رہے ہیں، ان کے خود صاحبزادے ماشاءاللہ اب جانتے ہیں، محمد تقی حجت الاسلام مولانا محمد تقی صاحب وہاں پہ ہیں کم میں اس وقت، اور شاید وہ اس وقت یہ مجلس بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ میں حق تو نہیں ادا کر پا رہا، لیکن بہرحال کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ گفتگو کر لوں اپنے استاد محترم کے حوالے سے، جب موقع ملا ہے تو کوئی تھوڑی سی بات ہے۔ ایک آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، عالم کی پہچان کیسے ہوگی؟ ایک تو سیدھا سیدھا سا اصول دے دیا معصوم نے، العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، کہ جہاں عمل نہ ہو ختم ہو گئی بات، سمجھ لو ایسا درخت ہے جس کا کوئی پھل نہیں ہے، درخت تو ہے اس کا کوئی میوہ نہیں ہے، اس کا کوئی مزہ نہیں ہے، اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کا سایہ بھی نہیں ہے، اور اس کے سائے میں پناہ لے گا، اس کا سایہ نہیں ہے۔ عالم بعمل، عالم بعمل کا کیسے معلوم ہوگا؟ عالم کیسے بنتا ہے؟ کیوں بنتا ہے؟ والذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں، والذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، اور اسی سے ڈرتے ہیں۔ یہ خوف خدا جو ہے نا، یہ ہر جگہ کام دیتا ہے، خوف خدا۔ اگر خوف خدا نہیں، کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے، ہم نے دیکھا نا بہت بڑے بڑے صاحبان، دنیا کی سطح کی بات کریں، 1400 سال کی بات کریں کہ تطبیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی جگہ پہ، ایک بطور کلیہ بیان کرنا ہے۔ طول تاریخ میں دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ سفیان ثوری جیسے، اور نہ معلوم کتنے مقدس نما دنیا میں گزرے، کتنے مقدس نما گزر گئے۔ کیا علم نہیں تھا ان کے پاس؟ علم تھا، بہت علم تھا، لیکن اس علم کا فائدہ نہیں ہوا، وہ علم سمیت خود بھی گمراہ ہو گئے، اور جو ان کا اتباع کر رہا تھا وہ بھی گمراہی کی وادیوں میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ پہچان کہاں ہوتی؟
عالم محافظ سرحدات ہوتا ہے، دین کی سرحدوں کا محافظ ہوتا ہے، محافظاً لدین۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو معروف حدیث ہے اس کا ایک حصہ، پوری حدیث نہیں پڑھ رہے، پوری حدیث نہیں پڑھ رہے، وہ محافظاً لدین ہے۔ ایک ذمہ داری کیا ہے اس کی؟ دین کی حفاظت۔ جب دین پر وقت پڑے پھر پہچان ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ حسین دین ہے، حسین ہی دین ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں سمجھے گا آپ، حسین دین ہے، دین ہی تو حسین ہے۔ دیکھیے کربلا میں جو بھی قربان ہو رہا ہے وہ کیا کہہ کے جا رہا ہے؟ حسین پر قربان ہو جاؤ۔ ماں بیٹوں کو بھیجیے جاؤ حسین پر قربان ہو جاؤ، بہن بھیجیے جاؤ بھائی کو جاؤ حسین پر قربان۔ بھائی دین پر قربان ہونا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں دین بچایا، دین بچایا، دین بچایا، دین کی خاطر ساری قربانی دی۔ وہاں جس کو دیکھیں وہ کہہ رہا ہے حسین پر قربان ہو جاؤ، حسین پر قربان ہو جاؤ۔ کیوں؟ سب جانتے ہیں کہ حسین ہی دین ہے۔ اس پر قربان ہونا یعنی اللہ کے دین پر قربان ہو جانا ہے۔ یہ ایسے بات نہیں کر رہا میں آپ کو۔ جس نے بھی کربلا پر تھوڑی سی ریسرچ کی، تھوڑا سا بھی پڑھا، وہ یہی نتیجہ نکالے گا کہ دین است حسین دی پناہ۔ یہ فلسفہ ہے برا، ایک میں ربائی پڑھنے نہیں جا رہا، بچے کو یاد ہے۔ لیکن علامہ اقبال وہ کیا کہتے ہیں؟ نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، بہر حق در خاک و خوں غلطی دست، بس بنا لا الہ گردی دست۔ کیا کہا اقبال نے؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گیا، بنیاد۔ دونوں میں کوئی فرق ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں کہا۔ آج اقبال ہوتا اس کی گردن اڑا دیتے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اور فوراً کہہ دیتے شیعہ ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے پہلے سنی قرار دے چکے ہیں عدالتوں میں، بعد میں پڑھا اس کو۔ پہلے پڑھ لیتے تو کبھی بھی یہ نہ کہتے، پہلے اسے حکیم الامت بنا دیا، بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ تو اہل بیت کا دیوانہ تھا۔ بھائی پڑھا نہیں نا، خدا کا شکر ہے پہلے نہیں پڑھا، پہلے القابات دے دیے، حکیم الامت، شاعر مشرق سب بنا دیا اس کو، اس کے بعد پڑھا، پھر ان کی سمجھ آئی یہ کیا ہوا بھائی، کون ہے یہ؟ اقبال کہہ رہا ہے۔ ایک جگہ یہ نہ سمجھے، ایک صاحب نے کہا کہ وہ تو فارسی میں لکھ دیا، اردو میں تو لکھا نہیں۔ میں نے کہا کس نے کہا اردو میں نہیں لکھا؟ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع دی بت قدے تصورات۔ اقبال صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ کیا ہے یہ عشق؟ یہ اساتذہ سکھاتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے اساتذہ کو تلاش کیا کرو یا ڈھونڈتے رہا کرو، خالی علم نہ ہو، علم کے ساتھ عشق اہل بیت بھی ہو۔ اب ایک جملہ سننا چاہتے ہو؟ اور مجھے ایسا استاد ملا، جبھی تو فخر سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے رات کو جب آپ چھوٹا 2 منٹ اور دے دیجئے مجھے، علامہ شہید عارف حسین حسینی قائد محترم جب کوئٹہ سے ان کو نہیں اترنے دیا گیا تھا نا، واپس بھیج دیا گیا تھا، پابندی لگا دی گئی تھی کراچی، تو سیدھے ہمارے مدرسے میں آئے تھے۔ آج تک میں ہماری کہتا ہوں، ہماری یہ وہ مدرسے جعفری آئے تھے سیدھے، شاید یہاں کچھ طالب علم موجود ہوں جو اس زمانے میں تھے ہمارے ساتھ، سیدھے وہاں آئے تھے آغا عارف حسین سے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شیخ صاحب ان چیزوں سے دور ہیں۔ ہم نے وہاں دیکھا شیخ صاحب کا کردار کہ جب سب ڈرے ہوئے تھے، شیخ صاحب نے اپنے مدرسے میں اسے رکھا نہیں، اور بھی علماء آ رہے ہیں، مسلسل میٹنگیں نشستیں سب ہو رہی ہیں۔ لیکن جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، رات کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ سے، رات کو 12-1 بجے ماتم کی آواز آنی شروع ہوئی۔ ہم پڑھتے پڑھتے اس وقت لیٹے تھے، اٹھے کیا ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بتا رہا ہوں علم اور عشق کیسے جمع ہوتا ہے۔ اسی پہ ختم کریں گے بات کو، مصائب پڑھ کے۔ ہم نیچے آئے دوڑے دوڑے، اب مجھے نہیں پتا ترمیم ہو گئی یا اس میں بڑھ گیا کمرہ، چھوٹا ہو گیا بلڈنگ، لیکن وہ جو شیخ صاحب کا خاص کمرہ تھا، داخل ہوتے ہی مدرسے میں الٹے ہاتھ پہ جہاں بیٹھتے تھے اور وہیں سو بھی جاتے تھے، وہاں علامہ عارف حسین حسینی شہید قائد محترم، شیخ صاحب اور 2-4 علماء، میں نام مجھے نہیں یاد، لہٰذا اندازے پہ نام نہیں بتاؤں گا، 5-6 لوگ۔ اتنا زبردست ماتم اور نوحہ ہو رہا کہ میں باہر کھڑا رو رہا تھا اور خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے مجھے ایسے استاد عطا کیے۔
ایسے استاد کسی پڑھا نہیں رہے. وہی مجھے میری گھٹی میں بھی آیا جب میں نے اپنے اساتذہ کو نوحے پڑھتے دیکھا, ماتم کرتے دیکھا, گریا کرتے دیکھا, پھر میں کیوں شرماؤں؟ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا آپ نوحہ نہ پڑھا کیجئے. میں نے کہا میں نے استادوں کو پڑھتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی نہیں پڑھتا. میں نے اپنے اساتذہ کو ماتم کرتے دیکھا, سینہ پیٹتے دیکھا, نوحہ پڑھتے دیکھا. اگر یہ غلط ہے تو سب کے لیے غلط ہے. سمجھ میں آئی میری بات؟ علم اور عشق بڑی مشکل سے جمع ہوتا ہے. بس آخری بات ختم کرنے بات, بڑی مشکل. علم ہوتا ہے, عشق نہیں ہوتا. بس کتابی کیڑا بن جاتا ہے, کرم کتابی. کیا بن جاتا ہے؟ کرم کتابی بن جاتا ہے. ہر چیز کو کتاب میں ڈھونڈے گا, فلسفے میں ڈھونڈے گا, منطق میں ڈھونڈے گا. ارے یہ پڑھنے کی چیز ہے. عشق کا جب میدان آتا ہے تو سب دھرا رہ جاتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بامن. اور اس کی تشریح شعر کی میں جانتے کیسے کرتا ہوں؟ اس جملے سے کرتا ہوں. اپنے ہمیشہ میرے سننے والے جانتے ہیں کہ اگر سمجھنا ہے تو سمجھ لو. عقل کوفے میں رک گئی, عشق حبیب کی صورت کربلا میں چلا آیا. عقل سوچتی رہ گئی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, ادھر ہزاروں ادھر چند ہے, 72 ہے, 60 ہے, 70 ہے. عقل سوچتی رہ گئی پیروں کی زنجیر بن گئی کہ نہیں بن گیا. یہ کتابی علم عشق نے ساری زنجیریں توڑی کربلا میں حسین کے قدموں میں. کیسا لشکر, کس کا لشکر؟ عاشق یہ تھوڑی سوچتے ہیں کوئی. سمجھ میں آئی بات؟ بس یہ علم ہوگا, عشق نہیں ہوتی مصیبت. عشق ہوتا ہے, علم نہیں ہوتا, پاگل ہو جاتا ہے. عشق کے میدان میں دوڑتا پھر رہا ہے, علم نہیں. بڑی مشکل سے جمع ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں جمع ہو تو کربلا بنتی ہے. علم اور عشق جمع ہو تو حبیب ابن مظاہر جیسا فقیہ میدان میں آتا ہے. اسے کہتے ہیں فقیہ. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ خمینی علم کے ساتھ ساتھ اگر عشق اہل بیت نہ ہوتا یا کم ہوتا, کبھی یہ انقلاب آ ہی نہیں سکتا تھا. یہ انقلاب اسلامی علم اور عشق کا معجزہ ہے, اکیلے علم یا اکیلے عشق کا معجزہ نہیں ہے. اکیلے علم کا معجزہ نہیں ہے, اکیلے عشق کا معجزہ نہیں. علم اور عشق جمع ہوا خمینی کی ذات ہے. وہی ہم نے اس کے شاگردوں میں دیکھا جو حقیقی شاگرد ہو. تمام مراحل میں ان کو اسی طرح سے پایا. ہمیں ایسے استاد ملا نا, جب ہم نے اس کو دیکھا, میں نے آپ کو بتا دیا نا واقعہ کہ دنیا کچھ بھی سمجھتی ہو, ہم نے اس سے سیکھا. وہ ہمیں بتاتا. اور پھر نجف کے جو واقعات وغیرہ بتاتے تھے, نوحہ خانی کے سینہ زنی کے کس طرح وہ انجمنیں بنی ہوئی تھیں ہمارے پاکستانیوں کی, کس طرح سے وہی جلوس اٹھاتے تھے, وہی ماتم کرتے, وہی ہم لوگ قبے جا کے کرتے تھے, ہمارے لوگ جلوس اٹھاتے تھے, ماتم کرے تھے. وہ تھا بس. کربلا معیار بنا دیا ایسے علماء کے لیے. پہچان میں جب دین پر وقت پڑے پھر دیکھو گھر میں رہتا ہے یا میدان میں نکل آتا ہے, مصلحتوں سے کام لیتا ہے یا نہیں, ساری مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتا ہے, ہر زنجیر کو کاٹ ڈالتا ہے اپنے پیر کی, اور میدان میں آ جاتا ہے, میدان عمل میں آ جاتا ہے. ورنہ کتنا ہی بڑا عالم ہو. معذرت کے ساتھ خدا کا شکر ہے یہاں جو علماء بیٹھے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں خطبہ ذاکرین یہاں بیٹھے ہیں, وہ میدان کے لوگ ہیں. اور نہ بھی ہوں تو مجھے کہنے میں کوئی آر تھوڑی ہے بھائی, میں تو ہر جگہ کہتا ہوں, لہٰذا یہ بات یہاں بھی کر رہا ہوں. خدا کا شکر ہے کہ یہاں وہ لوگ بیٹھے کہ جو میدان کے لوگ ہیں. یہاں امتحان ہوتا ہے, ورنہ کیا فائدہ ہے اس میں لوگوں کو درس دیتا رہوں, کربلا پڑھاتا رہوں, حبیب ابن مظاہر بتاؤں, حر ابن یزید الرہائی بتاؤں, سب بتاؤں, عمل کا میدان جب آئے وہ خود ہی بھاگ جاؤں. لوگ ڈھونڈے ہوئے یہ کہا گیا جو ہمیں بتا رہا تھا شہادت کیا ہے, شہادت کتنی بڑی سعادت ہے, خود کہاں چلا گیا بھائی, ہے نا. نہیں, ایسا نہیں. لہٰذا ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے علم کے میدان میں, ایسا ہونا چاہیے یہ دین پر وقت پڑے پھر کچھ نہ دیکھے, پھر میدان میں نکل. خدا کا شکر ہم ایسے ہی تھے, یعنی اللہ مجھے معاف کرے, میں ایسے کیا تھے, ہم تو کچھ بھی نہیں تھے, لیکن ہمیں اساتذہ ایسے ملے. جب میں قم پڑھنے گیا وہاں بھی کئی بار شیخ صاحب آتے تھے, اور میں اپنی سعادت سمجھتا تھا, جیسے ہی مجھے معلوم ہوتا تھا شیخ صاحب دوڑا دوڑا وہاں پہنچتا. بلکہ ایک بار تو مجھے یہ شرف بھی حاصل ہے کہ میرے ساتھ ہی وہ گئے مشہد زیارت کرنے کے, اور مشہد بھی ہم کئی دن تک ساتھ تھے. مجھے خوشی ہوتی تھی جتنے دن تک میں ان کے ساتھ رہتا تھا, مجھے ایک روحانی خوشی ہوتی تھی. میں نے ایسے آدمی بہت کم دیکھے. کہتے ہیں مرد درویش کہتے ہیں, آپ پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں, مجھے نہیں معلوم. میرے ذہن میں جو مرد درویش کی پوری تفسیر اور تصویر آئی نا, وہ میرے استاد شیخ نوروز علی نجفی کی آئی, جسے لوگ سمجھتے تھے بڑا سخت مزاج ہے, پتہ نہیں کیسا ہے کیسا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ممبر پہ,
میں نے جتنا مہربان اور نرم اسے پایا کسی کو بھی نہیں پایا، اتنا چاہنے والا اپنے شاگرد کو۔ اور پھر میں عرض کیا کہ مجھ سے بہت محبت کرتے اور مجھے کہا بھی کرتے کہ محنت کیا کرو۔ اب میں اور جملے نہیں کہنا چاہتا جو میں بہرحال دوسرے طالب علم کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں، بعض طالب علم سے بہت محبت کرتے تھے، کہتے تھے تمہیں کچھ نظر آتا ہے، اور وہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو توفیق بھی دی بہت۔ ہمارے ایک اور دوست مہربان عباس وزیری صاحب، یعنی باقی تو یہ نورانی چہرے یہاں پہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، علماء کرام ہمارے ساتھ کے، یعنی ہم سے سینئر، لیکن عباس وزیری صاحب بھی بہت ماشاءاللہ وہ ان کے چہیتے شاگرد، چہیتے کا لفظ اردو میں اچھا ہوتا ہے، چہیتے شاگردوں میں تھے۔ کتنی خاموشی سے وہ شخص چلا گیا۔ میں پھر یہ گلہ کرنا چاہتا ہوں آخر میں، میری بات کا برا مت مانیے گا، ایک شاگرد ہوں، گلہ تو حق بنتا ہے میرا گلہ کروں لوگوں سے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج شہر کے جتنے بھی اہل علم تھے ان سب کو یہاں موجود ہونا چاہیے تھا، اور جو اہل علم سے وابستہ ہیں ان سب کو، لیکن میں نے عرض کر دیا کسی اور سے کیا گلہ کروں۔ میرے جو تصور تھا جب میں آ رہا تھا تو میرا تصور ذہن میں یہ تھا کہ شہر کے جتنے بھی مدرسے ہیں ان سب کے معلمین اپنے شاگردوں سمیت ہوں گے تو یہ سڑک وڑک بند ہو جائے گی نا، یہ سب سین وین سب بھر جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ خیر پھر دست عرض کر رہا ہوں، میری بات کا برا مت مان، وہ میرا تصور تھا۔ ایک مجبوریاں ہوتی ہیں، امتحانات ہوں گے، کچھ بھی ہوگا، ایسے مسائل ہوں، کووڈ کا بھی مسئلہ چل رہا ہے، ہوگا۔ لیکن اسی کووڈ میں میں نے دیکھے ہیں دنیا کے جنازے اٹھتے ہوئے، نہیں دیکھے؟ کتنا عظیم انسان خاموشی سے چلا گیا۔ شاید جیسے اسے مدرسے میں شور و غوغا پسند نہیں تھا، شاید اسی طرح وہ آرام اور سکون کے ساتھ چلا گیا۔ لیکن یہ یاد رکھیے وہ جہاں گیا ہے نا، یہ میرا یقین، میرا دل گواہی دیتا ہے، وہ بہترین جگہ گیا، یعنی جہاں اسے اس کے منصب کے مطابق دیا جائے گا۔ یہ دنیا اسے کچھ نہیں دے سکی، کسی نے کچھ نہیں دیا، وہ نہ دے پائے گی۔ کیا دنیا اس کو دیتی؟ کیا دیتی؟ مال دنیا دے دیتے، کیا دیتے اس کو؟ اتنے عظیم انسان کو کوئی کچھ نہیں دے سکتا تھا، جس نے اگر حوض علمیہ نجف میں رہتا تو نہ معلوم کس مقام پر ہوتا وہ شخص۔ یہ اس کی سب سے بڑی قربانی کہ وہاں سے اس زمانے میں جب اس کا عروج تھا، جو عربوں میں بیٹھ کے عربوں کو صرف و نحو پڑھاتا ہو، وہ وہاں سے چھوڑ کے یہاں آئے کہ اپنے لوگوں کی خدمت کرنا ہے، اور ساری زندگی ایک مدرسہ، اور پھر ان کا اپنا ایک مزاج۔ وہ والا مزاج بھی نہیں تھا کہ وہ کوئی اس کو بہت بڑی یونیورسٹی بلڈنگیں بنا دیتے، ان کا مزاج ہی نہیں تھا، میں جانتا ہوں، سب جانتے ہیں۔ لہذا اسی کو لے کے چلتے رہے، بناتے رہے، بچوں کو تربیت کرتے رہے، آگے بڑھاتے رہے، نہیں پہنچ سکا کہیں۔ اور نام تو میں نے کہا نا، نام تو جانتے ہیں لوگ، پہلی بار میرے منہ سے سن رہے تھے، کون تھے یہ؟ اب میں کیا بتاؤں، میرا جگر چھل نہیں ہو رہا تھا۔ پرسوں بھی مجھے یہ اسی کرب کا احساس ہوا جب میں بوترا بھی بارگاہ گیا جنازے میں، یہ کرب، تو یہ رہے گا نہ معلوم مجھے کب تک رہے گا، اور یہ میری زبان پہ آتا رہے گا، میں آپ کو بتا دوں، میں ایسے ہی آدمی ہوں، سب جانتے ہیں جو ہو، میں ایسے ہی کہتا رہتا ہوں ہر جگہ، نہ معلوم کتنی جگہ میں اس کرب کو اپنے بیان کروں گا، میں بھول نہیں سکتا اس چیز کو، کہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ ہزاروں کا مجمع اس کے سوئم کی مجلس میں یہاں ہونا چاہیے تھا، لیکن مظلومانہ زندگی گزار کے، کیونکہ اس کے حلقہ نہیں تھا، اس کی لابی نہیں تھی، وہ تنظیموں سے وابستہ نہیں تھا، اور کیا کہوں، صاف صاف کہہ دیا میں نے، ورنہ نہ معلوم کیا ہوتا۔ چلا گیا، سکون پسند تھا اسے، اسی سکون سے چلا گیا، لیکن یہ وعدہ ہے جب تک زندہ ہیں اس کے شاگرد، اس کے ذکر کو زندہ رکھیں گے، ہمیشہ زندہ رکھیں گے، ہر جگہ زندہ رکھیں گے، ہر جگہ اس کا ذکر کریں گے، اور فخر سے ذکر کریں گے۔ آج بھی فخر ہے، مرتے دم تک فخر رہے گا کہ وہ ہمارا استاد تھا، اس نے ہمیں پڑھایا، ہمیں سمجھایا، ہماری انانیت کے بت کو توڑا، ہمیں اس خول سے باہر نکالا، اس دنیا کے، اور اس دنیا کی راہ دکھائی۔ کیسے بھول جائیں اس کو؟ مصائب ہوتے تھے، میں نے دیکھا تھا بیٹھے ہوئے، خاص ان کی لمبی قمیص، خاص وہ اب تک تصور میرے ذہن میں، ان کا پورا حلیہ سارا میرے سامنے آتے جب میں ان کا نام لیتا ہوں، بیٹھے ہوتے تھے۔ میں کیسے بتاؤں، حسین کے نام پہ سبھی روتے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی مجلس کی بات بتا رہا ہوں جس مجلس میں علامہ شہید عارف حسین حسینی، بس 6 علماء، 5 یا 6 تعداد میں بھی، مجھے شک ہے کیونکہ 34-35 سال ہو گئے،
بلکہ 36-37 سال ہو گئے، 84 کی بات کر رہا ہوں آپ سے، 35-36 سال ہو گئے، 36-37 سال. تو اس وقت وہ 4 یا 5 علماء اور وہ مجلس، وہ گریا اور وہ ان کا ماتم، وہ نقش ہے میرے سینے، وہ میرے سینے پہ نقش. وہ شہادت بیان کی جا رہی ہے حسین کی. کیسی شہادت ہے حسین کی؟ بس چند جملے مجھ سے مصائب کی سن لیجیے. کیسی شہادت؟ ہدیہ کر رہا ہوں مصائب کا یہ حصہ اپنے استاد کی روح کو. میرا یقین ہے سن رہا ہے، مجھے سن رہا ہے. پہلی بار میری مجلس سننے آئے تھے امام بارگاہ علی رضا میں قم سے آیا تھا، اشرا پڑھ رہا تھا 4 یا 5 بجے والا. جب وہ میرے سامنے بیٹھے مجھ سے مجلس نہیں پڑھی گئی، میں بار بار اٹک رہا تھا. سمجھ گئے. میں بعد میں ملا، ہاتھوں کو بوسہ دیا تو کہنے کہ اچھا کل میں کہیں اور بیٹھوں گا، تمہارے سامنے نہیں بیٹھوں گا. میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا میرے سامنے مت بیٹھیے گا. نہیں بولا جاتا نا، انسان جب اس کے بڑے سامنے بیٹھے کیسے بات کر سکتے. تو دوسرے دن آتے تھے، مجھے نہیں معلوم کہاں بیٹھتے تھے، مگر یہ بعد میں معلوم ہو جاتا تھا کہ شیخ صاحب آئے تھے. میرا پورا عشرہ اس شخص نے سنا، مجھے سینے سے لگا کے دعائیں دی. عشرے کے بعد جب میں گیا دعائیں لینے، مذہب مجھے دعائیں دی سی. کہتے میرا دل خوش ہو گیا، میرا دل خوش ہو گیا، تم بہت اچھی مجلس پڑھتے. حالانکہ میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہوں گے، وہ استاد ہے، مجھے تو آج بھی پڑھنا نہیں آیا، مجھے آج بھی پڑھنا لکھنا یہ مصائب میں پڑھتا. تو جب سے مجھے یہ ہے کہ جو مصائب پڑھتا ہوں میں بہت احتیاط سے پڑھتا ہوں، بہت احتیاط سے. زیارت وارثہ میں، زیارت ناہیہ میں جو ظاہر منصوب ہے زیارت ناہیہ، اس میں 1-2 جگہ پہ امام زمانہ کا جو نوحہ ہے اس میں 1-2 جملے ایسے آئے ہیں جس پہ میں بہت حیرت زدہ رہ جاتا تھا. امام نے ایک جگہ فرمایا میرا سلام ہو اس لاشے پر جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اس طرح پامال کیا گیا تھا کہ اس کے جوڑ جوڑ بند بند الگ ہو گئے تھے، جو خاک کے ساتھ یکساں ہو گیا تھا. میں صاف بات بتاؤں، ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے یہ جملے سمجھ میں نہیں آتے تھے، لیکن عزیزوں پھر میں نے ناسخ التواریخ میں اور اس میں پھر اور 2-4 حوالے، ان حوالوں سے دیکھا مصائب کا یہ حصہ. اور میں پڑھ رہا تھا، کوئی میرے پاس نہیں، پڑھ رہا تھا اور میں رو رہا تھا. اب سنیے آپ، میں نے یہ حوالہ اس لیے، یہ حوالہ بھی نہ دیتا، علماء جانتے ہیں، مگر یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ عام لوگ سمجھیں گے کہ شاید میں نے بھی وہ انداز اختیار کر لیا مصائب کا. نہیں، اسید ابن عبداللہ یہ ایک ملعون ہے قاتلان حسین میں. جب یہ اسیروں کو لے کے پہنچے ہیں نا ابن زیاد کے دربار میں، تو اس ملعون نے دیوانوں کی طرح چلانا شروع کیا. جب انعامات بٹ رہے تھے نا، ابن زیاد زر و جواہر بانٹ رہا تھا، تو اس نے دیوانوں کی طرح چلانا شروع کیا، امیر میرے دامن کو زر و جواہر سے بھر دے، مجھے سونے چاندی میں تول دے. تو بلایا اس ملعون کو، آگے بلاؤ کیا نام ہے اس کا. اسید ابن عبداللہ، کیا کیا تو نے جو تجھے میں سب سے زیادہ انعام دوں؟ کا کسی نے وہ کام نہیں کیا جو میں نے کیا کربلا میں. سن، جب حسین کا سر تن سے جدا ہو چکا تھا، واقع کربلا تمام ہو چکا تھا، پسر سعد نے حکم دیا حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے. کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا حسین کا لاشا پامال کرنے کے لیے. سمجھیے عزادارو، یہ کتنا بڑا کام تھا کہ سر کاٹ لیا، مال و اسباب لوٹ لیا، لیکن اتنی ہمت نہیں ہو رہی کسی میں کہ فرزند رسول کے لاشے پر گھوڑے دوڑا دے، پامال کرے. اس نے انعام رکھا، انعام دوں گا، پھر بھی کوئی آگے نہیں بڑھا. جب اور انعام بڑھائے تو میں آگے بڑھا اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ. اور یاد رکھیے اس کے 10 ساتھیوں کے پورے نام موجود ہیں، ایک ایک فرد کا نام موجود ہے جو اس کے ساتھ تھے. عبداللہ ابن اسید ابن عبداللہ کے ساتھ میں آگے بڑھا. میں نے کہا امیر انعام کو بڑھا دے، ڈبل کر دے، 2 گنا کر دے، میں حسین کے لاشے کو پامال کروں. تو خوش ہو گیا پسر سعد کہ 2 گنا نہیں 3 گنا تجھے انعام دوں گا، کر یہ کام. کا میں نے گھوڑوں کی نال بندی کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اور امیر سن، ہم نے حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، اور ایک بار گھوڑے، جو جملے کے لیے میں نے آپ سے پہلے اجازت چاہیے وہ جملے اب ادا کر رہا ہوں. کہ سن، ہم نے ایک بار گھوڑے نہیں دوڑائے، ہم نے اتنی بار گھوڑے دوڑائے تھے کہ حسین کا جسم اطہر ایسے ہو گیا تھا زمین کے ساتھ جیسے چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان میں گندم کو پیسا جاتا. پوری ذمہ داری سے میں نے یہ جملے پڑھے ہیں، آپ کے سامنے علماء بیٹھے ہیں ایسے. اور وہی اب میں نے آپ کو کہا کہ اب وہ زیارت وارثہ کے، زیارت ناہیہ کے جملے
کہ میرا سلام ہو اس لاشے پر کہ جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اس طرح پامال کیا گیا تھا کہ اس کا جوڑ جوڑ بند بند الگ ہو گیا تھا، وہ خاک کے ساتھ یکساں ہو گیا تھا۔ پس جب یہ عالم ہوا لاشے کا، اس وقت روایات میں ہے کہ ثانیہ زہرا آئی ہے اور باوقار انداز میں چلتی ہوئی آئی ہے بھائی کے لاشے پر۔ غور سے دیکھا بھائی کے لاشے کو۔ عزادارو، ہم پڑھ نہیں سکتے، آپ سن نہیں سکتے، ذرا تصور کیجئے کہ ثانیہ زہرا کیسے گئی ہوگی لاشے۔ ہم سن نہیں سکتے ثانیہ زہرا نے دیکھا کیسے ہوگا بھائی کے لاشے کا یہ عالم، کس طرح دیکھا ہوگا۔ غور سے دیکھا، بیٹھ گئی زمین پہ، گلوے بریدہ پر اپنے لب رکھ دیے، لبوں سے بوسے دیے گلوے بریدہ کو، حسین کے گلے کے بوسے لیے۔ اس کے بعد ثانیہ زہرا نے بھائی کے لاشے کو آغوش میں اٹھا لیا، آغوش میں اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتی ہیں ربنا اللہم تقبل منا ھذا القربان، ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے ہمارے رب، ہم اہل بیت کی یہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ باری الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ بیمار ہیں، زخمی ہیں، خاص طور پہ اس وبا کے جو مریض ہیں، باری الہ بحق بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، آپ جانتے ہیں، قوم کی مائیں بہنیں وہاں بیٹھی ہیں دھرنے میں، جو لاپتہ ہیں ان کے لیے دعا کریں پروردگار خیر سے ان لاپتہ افراد کو ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے، اور جن ظالموں نے یہ قدم اٹھائے بار الہ ان ظالموں کی رسی کو کاٹ دے، ان کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دے۔ بار الہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے۔ استاد محترم و معظم مدرس یگانہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ نوروز علی نجفی ابن رستم علی، پروردگار استاد محترم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو مزید بلند فرما، ان کے پسماندگان کو، ان کی اولاد کو، اہل و عیال کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں صبر جمیل عطا فرما۔ باری الہ جہاں کہیں بھی دنیا میں ان کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں، ان شاگردوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو بالواسطہ بلا واسطہ ان کے شاگرد ہیں انہیں توفیق دے کہ وہ اپنے استاد مکرم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو خدمت انجام دے سکتے ہیں اس ملت مظلوم کی خدمت انجام دے سکیں۔ باری الہ ہمارے علماء کرام مراج الزام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ۔ یہ خدمت گزاران مکتب تشیع ہمارے خطبہ ہوں، ذاکرین ہوں، مرثیہ خواں ہوں، نوحہ خواں ہوں، شاعر ہوں، کل بھی میں سب کے لیے وہاں دعا کرا چکا ہوں۔ ان علماء کرام کو، ان تمام کو پروردگار جو جس شکل میں اس مکتب مظلوم کی خدمت انجام دے رہا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے شر سے ہمارے ان خدمت گزاروں کو محفوظ فرما، ہماری ملت میں اتحاد، اتفاق، الفت اور محبت پیدا کر دے۔ جو عناصر ہماری صفوں میں انتشار کا باعث بنتے ہیں، اگر ہدایت کے قابل ان کی ہدایت فرما دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں تو ان کے شر سے مومنین کو محفوظ فرما دے۔ بس ایک خلاصتاً یہ دعا کرتا ہوں تاکہ کہیں بھول نہ جاؤں، پروردگار جس مومن کی جو دعا ہے شرعی حاجت ہے ان تمام حاجات کو پورا فرما دے، ہمارے مکاتب کو، ہمارے مدارس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ہمارے اساتذہ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ۔ جتنے بھی علماء مراجع اس جہان سے گزر چکے، علماء گزر چکے، خطبہ گزر چکے، بار الہ ان سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا تمام مراجع جو دنیا میں نہیں رہے، ان کے لیے وہ علماء جو دنیا میں نہیں رہے، وہ خطبہ ذاکرین، خدمت گزارین مکتب اور شہداء جو اس
خون بہا کے اس مکتب کو زندہ رکھے ہوئے ان شہداء کے لیے، خاص طور پر استاد معظم حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ نوروز علی نجفی ابن رستم علی کے ایصال ثواب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک بار پھر آپ تمام احباب سے، خاص طور پہ علماء کرام سے معذرت چاہتا ہوں، میری زبان کی لکنت پہ نہ جائیے گا۔ ظاہر ہے آپ لوگوں کے درمیان میں مجلس پڑھنا میرے لیے کوئی آسان نہیں تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا حجت اللہ، السلام علیک یا رحمت للعالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والظفار فی یوم الجزاء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، یا علی بن موسى الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من شرور الزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا شریق القرآن، السلام علیک یا قوم الكفر والطغیان، السلام علیک یا دافع الظلم والعدوان، اجل اللہ تعالی فرجك وسهل اللہ تعالی مخرجك وظهورك، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔